الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال تعالی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا بذکر اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن بطأ بی عملہ لم یسرع بی نسبہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بھائیو اور دوستو، تعزیتی پروگرام میں ہم جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی عابد محمود کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، آخرت کی منازل کو آسان فرمائے، زندگی کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ کمی کوتاہی بتقاضۂ بشریت ہر آدمی سے رہ جاتی ہے، صرف نبیوں کی ذات ایسی ہے جو ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، اور معصوم کہتے اس کو ہیں جس کے قریب گناہ نہیں آتا، اور اس نبیوں کے علاوہ کوئی ہستی کوئی شخصیت معصوم نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، نیکی کا جذبہ اور صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نبیوں کے علاوہ دو راستے دیے ہیں، یہ راستہ نیکی کا، یہ راستہ برائی کا۔ جس راستے پہ چلتا ہے آخر میں اس کا رزلٹ پاتا ہے، نیک عمل کر کے جائے گا جنت میں چلا جائے گا، گناہ کر کے جائے گا جہنم میں جائے گا۔ صرف انبیاء کی وہ ہستی ہیں جن کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو صرف جنت کی طرف جاتا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہے، اور معصوم اس کو کہا جاتا ہے جس کے قریب گناہ نہیں آتا۔ تو ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور پوری ہستی پوری اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جس کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، وہ جس زمانے میں آیا، جس قوم میں آیا، اس وقت ان جیسی کوئی ہستی روئے زمین پہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، ساری کائنات میں آدم جیسا اس وقت کوئی نہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، سارے جہان میں نوح علیہ السلام جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پورے جہان میں ابراہیم علیہ السلام جیسا کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل آئے، پورے جہان میں اسماعیل جیسا کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، پورے جہان میں موسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں۔ کرتے کرتے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت پورے جہان میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں تھا۔ اور آخر میں آئے کائنات کے نبی، کائنات کے سردار، اور اس محفل کے روئے رواں، اور جن کے سر پہ نبوت اور ختم نبوت کا تاج، میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ آئے تو اللہ کی پوری کائنات میں، پورے قدرت کائنات میں آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ نبیوں میں نہ رسولوں میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، امام الرسل بنایا، کہ آپ کو میں نے آخر میں بھیجا، اور آپ کو یہ مقام اور عزت حاصل ہے کہ آپ ایک ایسی جماعت کرائیں گے، آپ ایک ایسا مسلح سنبھالیں گے جس جماعت کے پیچھے کسی امتی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام کا امتی اس نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، نوح علیہ السلام کا امتی اس نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، ابراہیم علیہ السلام کا امتی اس نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میرے نبی آپ کی امت کے بڑے بڑے برگزیدہ ہستیاں، ابو بکر جیسے، عمر جیسے، عثمان جیسے، علی جیسے، طلحہ جیسے، زبیر جیسے، بلال جیسے بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن یہ وہ جماعت ہے، اس میں ان کو بھی آپ کے پیچھے، وہ مکے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، مدینے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ کبھی فجر کی نماز، کبھی زور کی نماز، کبھی استسقاء کی نماز، کبھی صلاۃ خوف پڑھیں گے، کبھی صلاۃ کسوف پڑھیں گے۔ یہ نماز کی قسمیں ہیں کہ وہ ساری نمازیں آپ کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پیچھے وہ تکبیر کہیں گے، آپ کے لیے مصلی بچھائیں گے، آپ کے لیے صفیں درست ہوں گی، آپ مصلی پہ آئیں گے، آپ کے لیے وضو کا پانی لائیں گے، آپ کو وضو کروائیں گے، سارے کام کریں گے۔ لیکن میرے نبی ایک جماعت میں دنیا میں بے مثال کھڑی کرنے لگا ہوں، جس میں آپ کے کسی امتی کو بھی آنے کی اجازت نہیں۔
اور آپ کے کسی خادم کو مصلی بچھانے کی اجازت نہیں۔ مصلی بچھانے کے لیے میں جبرائیل کو بھیجوں گا، وہ مصلی بچھائے گا، وہ جماعت کھڑی ہوگی، اس میں اذان نہیں ہوگی، اس میں تکبیر نہیں ہوگی، وہ انوکھی ایک جماعت ہونے والی ہے۔ اور اس مصلی بچھانے کے بعد میرے نبی آپ مصلی پہ آئیں گے، اور پیچھے جتنے مقتدی ہوں گے ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کا یا نبی ہوگا یا وقت کا رسول ہوگا۔ یہ دنیا میں پہلی اور آخری جماعت ہوئی جس جماعت میں کسی امتی کو شامل ہونے کی اجازت نہیں، اور میرے نبی نے وہ جماعت کروائی معراج کے سفر کی واپسی پر، اور آپ بنے امام الانبیاء والرسول، جس جماعت میں صرف نبی اور رسول شامل ہوئے۔ اور یہ نبی وہ عظمت والے جو میرے اور آپ کے حصے میں آئے، اور ہماری خوش نصیبی خوش بختی کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ صحابہ نے فرمایا حضور آپ زندہ ہیں، ہم کتنے خوش بخت ہیں، ہم میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے آپ گھٹی ڈالتے ہیں، آپ نام رکھتے ہیں، ہمارا بچہ جوان بیٹی جوان ہو جائے آپ ان کے رشتے طے کرتے ہیں، اور پھر رشتہ طے کرنے کے بعد آپ ان کے نکاح پڑھاتے ہیں، پھر ہم میں کوئی بیمار ہو جائے آپ اس کی تعزیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، ہم میں کوئی مر جائے آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کو قبر میں اتارتے ہیں، ہم جیسا بھی کوئی خوش بخت ہے۔ اور ایک صحابی نے کہا حضور وہ خوش نصیب ہے جو آپ کی زندگی میں چلا گیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کا جنازہ پڑھا، قبر میں اتارا، کفن دیا، دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر۔ صحابہ نے کہا حضور یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، توجہ ذرا میری طرف رکھنا۔ اللہ کے نبی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ زندہ رہیں آپ کی زندگی خیر ہے، ہم بیمار ہوں آپ ہماری عیادت کریں، ہمارا کوئی مر جائے آپ تعزیت کریں۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے تعزیت کا لفظی معنی ہے صبر دلانا، کوئی ایسا جملہ کہنا کہ دکھی آدمی کو صبر ہو جائے۔ فرمایا ہمیں دکھ آئے آپ تعزیت فرمائیں، آپ ہمیں صبر کے کلمات کہیں، یہ آپ کی زندگی تو ہمارے لیے خیر ہے، ہم مرے آپ ہمیں دفن کر دیں، لیکن والموت خیر، میرا چلے جانا والموت خیر، میرا چلے جانا بھی خیر ہے، آپ کا چلے جانا کون سا خیر ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ لکھنے والوں نے کمال لکھا، ایک پنجابی کی آدمی نے اس کا ترجمہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خلاصہ، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں زندہ ہوں تمہیں دفناتا رہوں گا، اور جب میں چلا جاؤں گا تو آگے سے تمہیں اٹھاتا رہوں گا۔ یعنی فرمایا میں جینا تے سواں دبے سا، میں مر گیوں سواں جھپڑے سا۔ ہاں فرمایا میرا پہلے چلا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اکبر بادشاہ رات کو سویا، سوتے ڈر گیا، ہائے کی اس کا وزیر تھا، وہ آ گیا اس کے پاس، کیا نام تھا جو اس کا، بیربل، یہ غیر مسلم تھا۔ وہ اٹھا، دیکھا بادشاہ نے ہائے کی، پہنچا، دروازہ کھلوایا، بادشاہ سلامت، خیریت ہے، آپ نے ہائے کی۔ اب بادشاہ یہ کہے میں ڈر گیا، تو وہ کہے گا یار تم کیسے بادشاہ ہو جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اور تمہارے دشمن کو کیا پیغام پہنچے گا کہ بادشاہ سلامت کی بس اتنی ہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں ڈر جاتا ہے، بادشاہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا رات کا اندھیرا مجھے قبر یاد آ گئی۔ ارشد صاحب کیا یاد آ گئی؟ قبر یاد آ گئی۔ مسلمان تھا اکبر تو، وہ بیربل غیر مسلم تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ نے کہا مجھے قبر یاد آ گئی کہ یہ اندھیرا دیکھ کر قبر کی یاد نے میری ہائے نکل گئی۔ کبھی بادشاہوں کو بھی یہ خوف ہوتا تھا کہ قبر میں جانا ہے۔ آج میں اور آپ ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہوگی؟ کیوں جی؟ ہم سب کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں عشق ہے، اور دوسروں پہ فتوے لگتے ہیں، ادھر جا رہا ہے فلانا ایسا، زندگی میں کبھی نماز کی توفیق نہ ملی، بات سخت ہے لیکن کرنے دو، زندگی گزر گئی کبھی چہرے پہ حضور کی سنت نہیں سجی، اور کہتے ہیں میں حضور کا عاشق ہوں۔ وہ حضور کا عشق وہ ہے، صحابہ سے کسی نے پوچھا حضور کا عشق کیا ہے، کہا مجھے دیکھ لو یہ عاشق ہوتے ہیں، کہا مثلی، کہا میری مثال جیسے لوگ، ہمیں دیکھ لو ہم ہیں حضور کے عاشق۔
زندگی گزر گئی 60 70 سال 80 سال، نماز کی توفیق نہ ملی، چہرے پہ حضور کی سنت نہ سجی، سر پہ کبھی ٹوپی پگڑی، نماز میں بھی توفیق نہ ملی، زندگی گزر گئی، کبھی وضو کی توفیق نہ ملی، بغیر وضو جنازوں میں کھڑے ہو گئے، پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم حضور کے عاشق ہیں۔ اگر یہ جملہ یوں ہوتا تو حسین ابن علی کربلا میں جا کر اپنے خاندان کے برگزیدہ 18 نوجوان لوگ اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دیتے۔ ہم دیکھتے ہیں جہاں فوتگیاں ہوتی ہیں، پھوڑی پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں نماز کا وقت ہو جائے، عموماً اس دن جنازے والے دن ہم نے دیکھا کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے، لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ مسلمان نے؟ چلو کچھ لوگ جنہوں نے یہ حسن ظن ہے گھر سے پڑھ کے آئے ہوں گے ظہر کی نماز، لیکن کتنے ایسے ہیں جو صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے۔ نماز فرض عین ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ہم فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کے لیے لمبے سفر کرتے ہیں۔ فرض کفایہ کا معنی ایک پڑھ لے ادا ہو جائے گا، گھر سے ایک آدمی آ گیا، علاقے سے ایک آدمی آ گیا، مسلمان کے حق ہیں۔ حضور نے فرمایا حق المسلم خمس، فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ یہ جب بیمار ہو جائے تو یہ اس کی عادت کے لیے جائے، یہ جب چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو یہ یرحمک اللہ کے ساتھ اس کو جواب دے۔ فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو یہ اس کے جنازے میں شامل ہو۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا؟ تو نہیں پڑھا سکتا، پڑھائے گا وہی جس کو اللہ نے اہلیت دی ہے۔ یہ تو جو بد نصیب ہوتے ہیں یہ حضور کے زمانے میں بھی آئے۔ قریش کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا، یہ نہیں کہتے تھے حضور سچے نہیں ہے، حضور امین نہیں ہے۔ آپ نے مکہ کی پہاڑی پہ حضور کھڑے ہوئے، 40 سال کی زندگی حضور نے مکے میں گزاری۔ آپ نے کہا مکے والوں آؤ، 40 سال کی زندگی بطور نمونہ کہ میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی ایسا آدمی جس نے میرے بچپن سے لے کر 40 سال، عمر کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے آدمی کا، آپ نے 65 سال زندگی پائی، 40 سال کا عرصہ ہے۔ فرمایا 40 سالوں میں کوئی ایک کھڑا ہو جائے مائی کا لال جو مجھے کہے کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، میں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا میں نے وفا نہ کی ہو۔ میرے آپ کے نبی نے یہودی سے وعدہ کیا کہ میں اگر کھڑا ہوں، آپ آج وہ 3 دن تک نہیں آیا، میرے نبی وہاں کھڑے رہے۔ یہ زندگی ہے میرے آپ کے نبی کی۔ فرمایا کوئی ایسا آدمی جس نے امانت میرے پاس رکھوائی ہو اور اس امانت میں 19-20 میں نے کیا ہو، کوئی ایسا آدمی جس کی ماں اور بہن گزری ہو اور میری آنکھ اس طرف اٹھ کر گئی ہو، کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ کوئی تمہارے مزاج کے خلاف بات کی ہو، تمہارے رواج کے خلاف بات کی ہو، پورے مکے کے اندر جو دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گندی مکھی ہے، وہ صاف جسم کو چھوڑ کر پھوڑے کو تلاش کرتی ہے۔ وہ تلاش کر رہے ہیں کوئی جملہ حضور پہ اعتراض کر دیں، لیکن جس کے سر پہ نبوت کا تاج ہوتا ہے وہ ہر کمی کوتاہی سے اللہ اس کو پاک کرتے ہیں۔ حضرت حسان کہتے ہیں مبرئم خلقت مبرئم من کل عیبی، فرمایا میرے نبی اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہر عیب سے پاک کر دیا۔ اور آگے فرمایا کہ یوں لگتا ہے میرے نبی آپ کا ہم چہرہ دیکھیں، آپ کے ہونٹ دیکھیں، آپ کے دانت دیکھیں، آپ کے ہاتھ دیکھیں، انگلیاں دیکھیں، انگلیوں کے پورے دیکھیں، ناخن دیکھیں، بال دیکھیں، کانوں کی لو دیکھیں، آپ کا سینہ دیکھیں، آپ کے گھٹنے دیکھیں، آپ کی پنڈلیاں دیکھیں، آپ کا سر دیکھا، آپ کے پاؤں دیکھے، آپ کی چال دیکھی، آپ کی گفتار دیکھی، آپ کی رفتار دیکھی، جدھر سے دیکھا سیرتن صورتن، 2 لفظ ہیں سیرت اور صورت۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سامنے ایسا حسن جس کو دیکھ کر سارے لوگ مانند پڑ جائیں۔ صورت، سیرت کس کو کہتے ہیں؟ اندر کے اندر ایسا صاف ستھرا کہ اندر سے نکلنے والے جملے پہ بھی کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ میرے نبی صورتن بھی اعلیٰ، سیرت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ جس سانچے میں میرے رب نے بنایا، حسان بن ثابت کہتے ہیں یوں لگتا ہے میرے نبی کہ اللہ نے جب آپ کو بنایا تو یوں لگتا ہے اللہ آپ سے پوچھتا گیا پھر آپ کو بناتا گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے رب نے آپ سے پوچھا ہو آپ کے نین کیسے ہوں، آپ کی آنکھیں کیسی ہوں، آپ کی ابرو کیسے ہوں، آپ کی پلکیں کیسی ہوں، آپ کا ناک کیسے ہو۔ شمائل ترمذی حدیث کی کتاب ہے، حضور کی خصلتیں، حضور کی عادات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لکھا ہے۔ فرمایا نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا، بولو نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا نہیں، نہ نبیوں میں آیا نہ رسولوں میں آیا۔
نبی اس کو کہتے ہیں، دو لفظ ہوتے ہیں نبی اور رسول۔ رسول کہتے ہیں جو نئی شریعت نئی کتاب لے کر آئے، نبی اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت نئی کتاب نہیں لے کر آتا، پچھلے نبی کی شریعت کو آگے چلاتا ہے۔ جو نبی ہیں وہ رسول نہیں، جو رسول ہیں وہ نبی نہیں، لیکن میرے آپ کے نبی رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، امام الانبیاء والرسل، نبیوں کے بھی امام ہیں، رسولوں کے بھی امام ہیں۔ ایسا اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔ تو آپ فرماتے ہیں یوں لکھا شمائل والے نے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف، پھر شمائل ترمذی الگ باب باندھا، الگ ایک کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پر۔ فرمایا حضور کا چلنا کیسے، قربان جائے، ہر بچہ دنیا میں آتا ہے، کپڑے نہیں ہوتے، جسم گندگی سے بھرا ہوتا ہے، یہاں ناف میں ایک رگ ہوتی ہے، ہفتے بعد وہ گرتی ہے، دنیا میں آ کر اس کے ختنے ہوتے ہیں، اس کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن میرے آپ کے نبی آئے تو اللہ نے ختنے کر کے بھیجا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ یہ کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، میں کہتا ہوں ظالمو تم یہ الزام لگاتے ہو، حضور جیسا دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے، وٹ اور ہونے جنے پیڑا اور تے پٹیاں اور۔ کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی حضور ہم جیسے ہیں، اور جو کہے حضور ہم جیسا وہ کفر میں چلا جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ تمہارے پراپوگنڈے یا نہیں چلتے۔ حضور کا عشق جس مسلمان کے دل میں نہیں ہے وہ مسلمان کیا ہے؟ تمہیں بتا کر ہم نے عشق کرنا ہے، اور تم مال کے پیچھے اگر حضور کی تعریف کرتے ہو تو ہمیں یہ عشق تم اپنے پاس ہی رکھو، ہماری جانیں حضور پہ قربان ہیں۔ اور حضور کی بات کرتے ہو، حضور کے صحابہ کے جب دشمن سامنے آئے تو ہمارا کوئی ان سے ویر زمین کا تو نہیں ہے، ہمارا ویر صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کی صحابہ کی جماعت کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ جو ہمارے نبی کے ساتھ 1 گھنٹہ رہا، پیڑ پوسی لوگوں دے ڈیڈاں سنے ہوں میری گل، وہ آگنے نا بھائی جیڑی شہد ہونا نہیں کتا نہیں پچاگنا، جیڑے مشرک توحید نہیں پچاگنا، تے حضور دا ذکر تے حضور دے غلامہ دا، جس دے دل دے اندر ایمان دی کمی وہ پچا نہیں اگنا، ان تک کہنے رہے حدثنے دی لوڑ نہیں، یہ حضور دا ذکر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک لمحے کھڑا ہوا، ہمارا ایمان یہ ہے جس نے حضور کو خالی دیکھا، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، ساری دنیا کے غوث کتب ابدال، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دیندار، مفسر قرآن، بڑے بڑے لوگ جمع ہو جائیں، میرے اکابر کا اور میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، ساری دنیا کے نیک لوگوں کے اعمال کو جمع کرو، وہ آدمی جس نے صرف میرے نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا، اس کی جوتی کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ وہ گال سمجھ آنی پہ کو نہیں، یہ ملک رون بیٹھا پیچھے اگا لگا ملکا اور آگے آ، وہ تو تیڑی سبحان اللہ ان بھی بول، میں بھی گڑا خراب ہے، 3 گھنٹے میں سبق پڑھا کے آیا، حافظ صاحب ماں پیگنا ہے جانے انہوں کو ٹائم ماں دسے آ، لیکن نہ یہ پتا بھائی یہ ٹائم اسی ہوئی تکر رہا ہے موبائل کہ کم نیڑے آئے تو بعد اسی اساں پٹھا کر کے رکھ چھوڑے رہے۔ اسی آئے نا ملک صاحب بیٹھے جگواڑی ہے، میں کہا 2 گھنٹے تا بیان ہے، ساڑھے بزرگ فوت ہیں ملک فدا اللہ تعالیٰ انہاں کروڑ جنت نصیب کرے۔ چلو ان تھوڑی گال میں پنجابی کرنے ہیں، ملکہ اگے آگ سبحان اللہ تو ماں بھی سنی رہے، تو استادہ ہی خالی سنانا پہ نہیں ڈرنے، ان ترو انہیں دلت پہ پکے ماشاءاللہ، ان نہیں ڈرنے، اگے تو کہا تاں ڈرنے ان کو ہو گیا انشاءاللہ۔ ایمان اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حضور وہ عورت جس نے میرے نبی کو اٹھایا، حضرت حلیمہ، اور حضرت حلیمہ سے ہمارا کوئی رشتہ داری ہے جی، اس کی کیوں محبت کرتے ہیں، اس نے میرے نبی کو اٹھایا۔ میں کہتا ہوں وہ حلیمہ جس نے اٹھایا میرے نبی کو، ہماری کروڑوں نسلیں اس حلیمہ کی جوتی پہ قربان ہو جائیں، اور ساری دنیا کو کی قسمت حلیمہ جیسی نہیں جس کی گود میں سرکار آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں خطیب کہ بڑے بڑے گدائیاں آئیں اور وہ حضور کو یتیم سمجھ کے واپس چلی گئیں، میں کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جب مجھے بھیجنا چاہا تو اللہ نے ابراہیم کے 2 بیٹوں میں سے ایک کا انتخاب کیا، 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل ایک کا نام اسحاق۔ فرمایا اللہ نے ابراہیم کے 2 بیٹوں میں حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا، اس میں سے پھر بنو کنانہ کا انتخاب کیا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا،
कुरैश का इंतखाब किया। आवाज आ रही है जी पीछे? बनु कनाना में से, फिर कुरैश का, फिर बनु हाशिम का, फिर कुरैश का, फिर अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में से एक बेटे अब्दुल्ला का इंतखाब किया। फिर अब्दुल्ला के घर में मेरे रब ने मेरा इंतखाब किया। नबी जहां आए अल्लाह ताला ने पहले पूरी लड़ी में इंतखाब किया। हजूर से लेकर हजरत आदम तक हजूर का शजरे नसब, वक़्त नहीं वरना मैं अर्ज करता, आपके पूरे शजरे नसब में कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने कभी शराब को हाथ लगाया हो। पूरा शजरे नसब कोई ऐसा आदमी नहीं हजूर के शजरे नसब में। वो आदमी कहता है यार मेरा दादा परदादा गुनहगार है, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं ना, मैं तो अपना जिम्मेदार हूं। लेकिन कायनात के सरदार की लड़ी आदम अलैहिस्सलाम से चली हजूर तक, मेरे रब ने इंतखाब किया। फरमाया मेरे नबी कोई दुश्मन कमीना उठकर, तेरी जात तो बड़े दूर की बात है, तेरी लड़ी में भी किसी आदमी पर उंगली नहीं उठा सकता। कोई ऐसा आदमी नहीं आपकी पूरी लड़ी में जिसने कभी शराब को हाथ लगाया हो। पूरी लड़ी में कोई आदमी नहीं जिस पे कभी बदकारी का कोई किसी ने इल्जाम लगाया हो। फरमाया सारी लड़ी मोतियों की तरह साफ, क्यों ना साफ होती। उस लड़ी में एक ऐसा आ रहा है जिसकी मिसाल सारी दुनिया देती रहेगी। फिर हलीमा, अल्लाह ने ये नहीं कि वो औरतें आपको यतीम समझ के छोड़ गईं, उनकी गोदें इस काबिल नहीं कि जिसमें कायनात के सरदार जाएं, जिसके लिए अल्लाह खानदान का इंतखाब करे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में से अब्दुल्ला का इंतखाब करे, सारी दुनिया के शहरों में से मक्के का इंतखाब करे, मक्के में से हरम के करीब जहां लाइब्रेरी बनी हुई है, आप सफर से मरवा से बाहर निकले, ये वो जगह है जहां अल्लाह के नबी पैदा हुए, कुर्बान जाए। मक्के के करीब मेरे नबी की पैदाइश हुई। अल्लाह ने हर चीज को चुना, तो क्या अल्लाह ने दाइयों को नहीं चुना होगा? जिसने हजूर को दूध पिलाया अल्लाह ने इंतखाब नहीं किया होगा? मैं कुर्बान जाऊं मेरे नबी की अजमत पर। चकवालियां वालों, इर्दो गवाह वालों, मेहमानों, मेरे नबी की तो शान ये है। हजरत हलीमा का एक बेटा था अब्दुल्ला, वो भी छोटा था, दूध पीता था। हजूर भी आ गए, रजाई भाई बन गए अब्दुल्ला के। एक सीधी साइड से हजरत हलीमा हजूर को दूध पिलाती, उल्टी साइड से अपने बेटे अब्दुल्ला को दूध पिलाती। मैं उस नबी की अजमत पे कुर्बान जाऊं। हलीमा कहती हैं कभी अगर मैं अपने बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को उठाकर इस तरफ कर लेती तो मेरा लाल ये दूध न पीता। जुबान हाल से कहता अम्मा ये मेरे भाई अब्दुल्ला का हक है, अगर आज मैं पी लूंगा तो दुनिया को कैसे पता था कि हकदार को हक दिलाया जाए। सारी जिंदगी मेरे नबी ने भूख के बावजूद, हजरत हलीमा कहती है कभी ये होता कि जो नबी वाली साइड यहाँ दूध ना होता, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला वाली साइड पे नबी को दूध पिलाती। कहा मेरा मोहम्मद दूध न पीता। फरमाते मेरी अम्मा ये मेरे भाई का हक है, मैं हक लेने वाला नहीं, मैं हक देने वाला हूँ। और उस नबी की शान को कोई बयान कर सकता है जिस नबी ने बचपन में भी किसी का हक नहीं मारा? क्यों ये गल्ला तुसा कहे पहले सुहा गई दसियां, सच्ची गल दस है दसियां जी कहीं तुसा खाली ये सुना जने हजूर बकरियां चुगाइयां आते जने बहने बकरियां चुगावन। वो हजूर बड़ा कम कीता, हजूर चन्ने अल्लाह के कदमा च गिरना है। हाँ मैं उन गल ही छेड़न लगा ते घड़ी दी उन्हें तक हजूर दी गल है। वो हजूर आए हजरत हलीमा दे घर, फरमाया मेरे घर जिसले हजूर आए ना कुर्बान वजा जेड़े घर शह को नहीं, मैंने बकरियां सुखियां हुई, गरीब औरत ही भूखियां, कोई शह नहीं। जेड़े मेरे नबी आए ते घर बकरियां दे दुध ना थण भरे गए। हाँ जेड़े उन रौनका मैं वेखियां जड़ियां मैं इस तो पहले नहीं वेखियां। हलीमा समझते गई जेड़ा जने आया इस दी है करामत, इस दी खैर है जेड़ा आज साढ़े को पहुंचा हुआ। फरमाया हजरत हलीमा दी दो बेटियां, इकी दा नाम शैमा, इकी दा नाम उनैसा, इन हजूर दी रजाई बहना। फरमाया वो जेड़ी हजूर दी बहन है ना रजाई उनैसा या शैमा, ये हजूर चैनी है खिडैनी है। उन फरमानिया मैं बाहर खड़े नहीं हूं हजूर, बकरियां उन्हें रखी हुई हैं, हजूर आप तक कोई हजूर नहीं रखे हुए। नहीं हजूर दी शान है कि नबी छोटी जाके तजुड़ चुगाउण गाना पे होवे। आप उस वक्त क्योंकि हजरत लोग अरब का निजाम ही है बकरियां चुगावना, आप सिर्फ इधर से आप बकरियां चुगावना कोई ऐब नहीं, लेकिन बकरियां चुगावनिया तो नमाज भी ना पढ़निया।
یہ تو ساڑھا چاچ مقبول کو نہیں بیٹھا یہ اڑگا بھی بانگا دینا تو یہ اڑگا بیچ بانگا دیونی بھی اللہ بڑی پسند ہے نماز پڑھنی ہے تسی تے میں مسیدی نہ رانے تے مسیدی نماز نہ پڑھنے یعنی بکریاں چگینی ہے تے حضور نہ کھڑے نے مڑ کے آیا نے آخنی اممہ اگر یہ قریشی بھائی سے دینی حضور ہے چونکہ اپنا بھائی عبداللہ ہے یعنی اممہ اگر یہ قریشی بھائی نہ ونجے نا تب بکریاں بھوکیاں مڑانیاں تے تسیاں مڑانیاں جنہیں یہ بکریاں دینا نہ کی کام ہے جنہیں اممہ جس ویلے میرا بھائی باہر نکلنا نا تب بکریاں با چگنا بھولوینیاں یہ صبح تو شامی میرے بھراؤ دا چہرہ ویکھنی رانی اور جنہیں بکریاں حضور دا چہرہ ویکھیا انہاں عزت ملی تا اس صحابی دا کے مقام ہے جس دی جھوڑی حضور ستے پیر قربان وجہ اور ابو بکر صدیق غارِ سوری ترے دھیڑی تے ترے راتی رہ حضور سونے تکیہ کو نہیں فرمایا حضور اور میری گودی سے ونجو ستے پیر تے ابو بکر ہی پہ ویکھ لیں او دے شانہ کوئی پوچھ سکنا جس دی جوڑی حضور ستے پیر تو وہ ترے راتی ابو بکر فرمایا نہ میں ستا تے نہ میں ادیا دے نگاہ ویکھی میں کہ ابو بکر آج کائنات دا سردار تیڑی جوڑی چھے ای موقع تا بات کہیں نہیں ہے دیوڑا ہے حضور کدی کہیں گھنٹہ ویکھیا کہیں ادھا گھنٹہ ویکھیا کہیں دھیڑی ویکھیا کہیں راتی ویکھیا ابو بکر ویکھ آج ایک چہرہ اس دئی تے ویکھنا ایک تو ہوئے تے دو اللہ پہ ویکھنا فرمایا میں ترے راتی تے ترے دھیڑی اپنی گود حضور دا سر مبارک پائی رکھیا آفر میں نے میری لت سہ میں نہیں آئی میں چینہ نہیں ہوں کہ حضور جاگن نہیں ہے دے رات صاف ہے حضرت عائشہ فرمایا میں حضور کو پوچھے ہیں بالا دی نبی ہی جڑے ستارے ہیں کوئی اے جے بھی ہے جتنی نیکی ہے اتنی ہون آ فرمایا عائشہ عمر دی نیکی ہے ستارے نو زیادہ حضرت عائشہ چونکہ حضرت ابو بکر دی بیٹی ہیں تو بیٹی ہمیشہ اچھے کا اپنے والد ہی کرے نہیں آ فرمایا حضور بھی سمجھ گئے جنہیں عائشہ کار گال جیڑی کرن لگی جنہیں اللہ دی نبی میں تو ہی سوچے بس تسی آگ صبح ابو بکر دیا نیکی ہیں اتنی میرے والد دی ہیں آ فرمایا عائشہ ابو بکر دی کے گال پوچھنی جنہیں جنہیں ترے راتی میرے نہ نہیں رہے ہوتے ان ترے عمرہ دے دے وے تے عمر دیا ساری زندگی دیا نیکیاں چاہ گنے تب آپ بھی میں سمجھتا عمر نفع جریا تے ابو بکر گھاٹے جریا تب میں نے دوستو ان قربانیاں دیتیاں نا تو اللہ اس نے دیتیاں یا نہیں دیتیاں تُسی بچے نے نہ رکھے نے ابو بکر عمر سوہاں تو کو نہیں پتا ابو بکر عمر کو رہے پچھے ایک نسبت ہی انہا حضور نہ جڑے کدھیں تکے نے کہیں جات کے دے نہ ابو جال ہوئے کیوں جو چکواڑیاں ہے ابو جال کوئی فرعون ہوئے کوئی حامان ہوئے حالانکہ مالدار ہے دولت آڑے ہے زمین آڑے ہے انہوں نے نہ تو کون نہیں رکھے نا کیوں نہیں رکھے نا سواڑی انہوں کو جاو آئی کیوں جی سوچنے آئی گلے با انہوں نے نہ کیوں نہیں رکھے اس واسطے کہ انہوں دی نسبت میرے نبی نہ نہیں ان میرے نبی دے دشمنان آج گیا گزرا مسلمان ڈھوکا ڈھلے تے رمڑے آڑا ہے تے اجڑ چکاونے آڑا ہے او دا پتر بھی جمنا تو نام محمد رکھے نا عمر رکھے نا معاویہ رکھے نا طلحہ رکھے نا سفیان رکھے نا علی رکھے نا حسن رکھے نا حسین رکھے نا او بابا تو اڑگا جریا تو دا پترے دا نا حسین تے عمر رکھیا کیوں رکھے ہی او بھی آکسی کدی نیس بھی پتہ نا تو وہ بھی آکسی جانے نا چنگے ایک بابی کو میں پوچھا مگر بابا جی تو صحیح نا انس رکھیا ای کیوں رہے انس جانے یہ تو کونی ماں پتا لیکن ماں پتا ہی نا چنگا اور بابے دے دلے کیا محبت پائی صحابی دی حضور دی وجنا حضور فرمایا ومن فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم فرمایا جڑے میرے صحابہ نا محبت کرنے ای کوئی انہ دی وجہ تو نہیں پہ کرنے ای میڈی وجہ نا انہ چونکہ میڈے نا محبت ہے تے میرے صحابہ نا محبت کرنے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم جڑے جڑے ای بغض پہ رکھنے انہ نا بغض کو نہیں نہ انہ دی جائے نہ وائی نہ دھڑا نہ خراب کیتے نہ پھلائی کپی نے جڑے انہ دے دلے چونکہ میڈا بغض ہے نا تو میڈی وجہ نہ آوت میڈی گال تک کر نہیں لگنے تو میڈا بغض انہوں دنیا دے کھڑے نے وہ جے کنو آگنے نا بندے کاوڑ ہوئے دھیو تے تو نوہاں آگنا ہونا نہیں جے دھیو تے نہیں آگنا پترے بھی نہیں آگنا نوہاں تے کاوڑ کھڑے سی تو آپ فرمایا بھئی انہ کاوڑ تے میڈے تے حضور فرمایا میں حدیث پڑھی نا وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ یہ جڑے جڑے میرے صحابہ محبت پہ کرنے ان انہاں نہیں پہ کرنے ان میری وجہ تو پہ کرنے گل بھی یہی ہے
کیوں جی اگر ان حضور نہ جڑنا تو اسا کوئی نہ محبت کرنی ہے کوئی نہیں نہ کرنی تے یہ ابو جہل اگر حضور نہ بغض نہ رکھیا تے اسا کوئی بغض رکھنا ہے اسا کو نہیں رکھنا ہے اسا بغض تا رکھیا کہ اس دا بغض حضور نال ہے یہ صحابہ نہ اسی محبت اس تو کرنے ہے کہ نہ صحابہ دی محبت حضور نہ آوے اور جن حضور اپنی دھیاں دیتیاں انہوں نہ محبت مسلمان دا فرض ہے یا نہیں جن حضور جنہ اپنی دھیاں دے چھوڑیاں انہوں نے محبت نہیں ڈھکنی اور انہوں نے مقام کوئی پہنچ سکنا جس دے گھارے حضور دی دھی لگی ونجے یا جس دی دھی حضور دے گھارے لگی ونجے ایک بندہ آیا اس پوچھے حضور تسی کہنے نہ محبت کرنے ہو آپ فرمایا عائشہ نہ حضور دی جماعت آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابین انہاں آپ لسٹ بنا کے دی جنے یہ لسٹ رکھ ان کے آنس سے نہیں ہن جنے انہی جڑے منافقن مرنا آنے وینے بانے انہاں کا حضور نہ وکڑ دے وہاں یا حضرت عمر بیٹھے قربان ونجا میں حدیث پہ پڑھنے مشکات شریف دی حضور فرمایا عمر اللہ تیڑ دے راضی ہوئے جنے تو دین جہن چلیا سوائے اللہ تے اللہ دے رسول دے تیڑا سنگی کو نہیں رہا ہے کیونکہ سخت مزاج ہے دین دی گل برداشت نہ کرنے آپ فرمایا عمر اللہ تیڑ تے راضی ہوئے تو دین تے ان چلیا کہ اللہ اور رسول تو علاوہ تیڑا سنگی دنیا تے کو نہیں رہا آپ فرمایا جنے اللہ تے رسول جس نہ ہو ونجے اسا کئی اور دی لوڑ بھی کو نہیں چونکہ حضرت عمر مزاج دے سخت ہے حضرت حذیفہ فرمایا با اللہ دے نبی کا عمر دس دمان جے منافق بدنے کی جانڈے ہو آپ فرمایا عمر نہیں دسنا عمر دی تلوار بے نیام ہے وہ جنے چاہ کے نیت وار رکینا نہیں عمر جنے نہیں دسنا تو اپنے تک رکھی رکھ کہیں آدھا سے نہیں اور حضرت حذیفہ لگے گئے انہوں فرشت دس ہی نہیں با منافقین کہڑے کہڑے اور حضرت عمر فرمائنے حضور تو بعد اسی کئی جنازے وجہ آنا تو جنے اسی ویکھنے با حذیفہ جنازے آیا یا نہیں آیا جنے جس دا جنازہ حذیفہ پڑھنا ہے اسی بھی اس دا ہی پڑھنا ہے اور جس دا جنازے حذیفہ نہ آیا اسی نیا پڑھنا ہے ایک جناز آیا کائنات دے سردار تے قربان وجا ان صحابہ کوئی معمولی شہن ہے نے ایک بندہ ہو سکا حضور فلانا بندہ مر گیا ترمذی شریف دی حدیث اسی مولیاں مدرس پڑھاونے آڑے ہیں تے ای گلاں سی کچھیاں کدی نہیں کیتیاں با ہدو جنے گیا آواز آ گئی ہدو گیا بھائی کتھوں آواز آئی تے کینڈی آئی جنے انہاں فرمایا میں کہا فرمایا کو پچھو فرماونے والا بھی دسے کر گلاں انہاں حضور دیاں جڑیاں پکیاں ہون میں جڑی گل پہ کرنا میں ساری حدیث کو ثابت بھی کر سکتا انہاں کہ حضور آؤ جنازہ آپ فرمایا جن میں تو نہ پڑھے نا صحابی رسول فرمایا جنہیں حضور اسا آج تک نہیں ویکھیا ہے کوئی بندہ مویا ہوئے تو ساں دسیا ہوئے چونکہ مسلمان تے پانچ حقن تے تسی جنازہ نہ پڑھائے ہو آج ہی کی گال ہے سنے اگلا جملہ آپ فرمایا میں اس وجہ تو نہ پہ پڑھے نا ای میڈے عثمان نہ بغض رکھے نا سبحان اللہ نہیں ای استغفر اللہ یوں جی ای جنے کی کرے نا ای میڈے عثمان نہ بغض رکھے نا تے جنے جس دے جسا میں دو دھیاں دیتیاں جڑا اس نہ بغض رکھے تے جنے میں او دا جنازہ پڑھائیں آپ جنازہ نہیں پڑھایا تو سواں کدیا کہانا بھئی یارا جنازہ پڑھنے لگے تکے کرو آخنے جنے کوئی گل نہیں جیسی اونجی وینے ہیں ہاں انہیں سی اونج وینے ہیں جی اونج با تو مسلمان ہے تو اونج وانجے کن حضور فرمایا حضور جنازہ نہیں پڑھایا کیوں نہیں پڑھایا ہے کہ فرمایا اے دلے جڑے ای عثمان نہ بغض رکھے نے ہے تو میرا دوستوں ساڑھا تے میڈا ایمان ہے کہ قیامت آڑے دیڑے اگر تسی پہاڑاں دے برابر بھی عمل گھن کے ونجو نا جب تک میرے نبی سفارش نہ کی تھی جنت بندہ نہیں واجا گا میں مثال دینا ہونا اس دی اے کوئی ونجے نہ کہیں محکمے نوکری گارڈ تو ڈاکومنٹ کھڑے نہ ہے کاغذ تو ان کے آکھنے تسی اے ونجو کدی سیکٹری کو ہدے لگے ونجو نادرہ ان کے آکسن جنے ساں اٹیسٹ کرا کے گیا جاؤں بکیڑے کو کریں ہیں رکشی آڑے کو گڑی آڑے کو نہیں جنے جڑا 17ویں گریڈ دا افسر ہوگے بندہ آکھنا جناب اے اصل کاغذ وہ آگا اصلہ جنے چھوڑ اصل کوڑ رکھ اساں فوٹو کاپی چاہی دی لیکن مور لگی وئی اٹیسٹ ہوئے 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 تے تاں تاڑی داخل ہو سی تھی تاں قابل قبول ہے فرمایا عمل آڑے لوگ آسن قیامت آڑے دیڑے اللہ فرمایا سی سواڑے سارے عمل ٹھیک ہو سن لیکن تے اٹیسٹیشن دی مور بڑے نبی کو لواؤنی دے وہ گال سمجھ آنی پہ یا کو نہیں تا یہ میں اگر پنجابی کراں
آ فرمایا با اٹسٹیشن دی مور میں نے نبی لاؤنی، اور حضور فرمایا قیامت والے دیڑے حمد تعریف جڑے تعریف دا جھنڈا اللہ ماں دیونا میڈے علاوہ کہیں ہوتے اجازت بھی نہیں با اللہ دی تعریف کرن، جڑا تعریف دا جھنڈا وہ اللہ میڈے نبی عطا فرماؤنا۔ تو میڈے نبی یہ دنیا تے کوئی آیا ہے سواڑی میڈی خوش بختی کہ تسی تے میں گرے پڑے مسلمان ہیں، لیکن اس دے باوجود ساڑا تعلق حضور نہ آڑے، میں قربان ونجا ہے وہ آکھر لگا اکبر بادشاہ گالے ٹوٹوری جنہیں میں رات قبر جنہیں یاد آئی تے میں ڈر گیا بیر بال پہ اگنا جنہیں بادشاہ سلامت کلمہ جس نبی دا پڑھنے ہو وہ دنیا کتنا عرصہ رہے، بادشاہ کے بعد 63 سال، اس وقت بادشاہ سلامت تے اگاں گئے ہوئے ہیں حضور ہیں، کتنا عرصہ ہوگا اگلے جہان، اس ویلے حضور دی وفات مبارک کا 1000 سال ہوئے ہیں۔ اور سنا ہے کافر گل پہ کرنا مسلمان ہو ہے تسی تے میں نماز اذان چھوڑ کے مسجد ہی نہ میں نے اس آگے جنہیں اگا گیا حضور کتنا عرصہ ہویا جنہیں 1000 سال، اس آگے بادشاہ سلامت کدی محسوس نہ کرو تو میں گل سوان دے سینا جنہیں جنہیں 63 سال دنیا تے رہا تا اس جہان ان چمکا گیا کہ ہون بھی مسلمان کدیں بیٹھا خودری تکیا اگنا اللہ مکہ وکھا تے مدینہ وکھا، کدی سنے نے کئی مسلمان دعا کرنے پہ یا اللہ چکواڑیاں وکھا یا تھر چک وکھا یا مندواڑا، کیوں جی یہ تو کدی پیٹی صاحب بیٹھے جنگلی اڑا اللہ وکھا ہے سڑک بھی بن گئی، لیکن بات بھی بندہ دعا نہیں کرنا ہے، دعا کے کرنے ہیں اللہ مکہ وکھا تے مدینہ وکھا، منگنے آڑے جڑیاں مائیاں وطنیاں شہرے ان بھی تگینیاں آنا ان بھی اگنیاں نہیں مسلمان ہو سی وہ اگنیاں اللہ تعالیٰ جڑے حج کرائے تے مکہ وکھائی تے جا تک نال ہوں تو کہ اگنیاں سالہ جات کا سمیت بنجے تو کنجوس بندہ بھی 10 روپے کاٹ کے دے چھوڑے گا، دینا یا نہیں دینا انہاں بھی پتا با انہاں دی کمزوری کیڑی، تو اس آکے بادشاہ سلامت جڑا 63 سال رہا تو جہاں میں چمکا گیا، جڑیاں تلافتہ کی تھیاں آج تک لوگ پہ قرآن پڑھنے، جڑیاں بانگا دی تھیاں آج تک لوگ پہ دینے، جڑیاں تائیتہ پڑھیاں تکبیرات نماز ہے وہ آج تک جڑے جہان آبادن مسیحی آبادن، جڑے بادشاہ جڑا 1000 سال لگے گیا ہوا اس اپنے امتیاں کان اس جہان کے جاباد کیتا اسی تیتے میں وہ حدیث جوڑا لگا حضور فرمایا میڈا جیونا بھی خیر ہے تے میڈا لگا وینا بھی خیر ہے، صحابہ فرمایا حضور سوڑا جیونا تے برکتا ایتا خیرن، اور حافظ صاحب دے بھائی لگے گئے جی والدین والد لگے گئے مامے لگے گئے انہوں دا رونا خیر ہے نا، وینا خیر تا نہیں ہے، ہر بندے دا رونا سی سمجھنے خیر ہے لیکن وینا بھی خیر ہے، میں اس تے بھی گل کرے نا تو صحابہ کے حضور تسی رو خیر وینا کے گن خیر ہے، فرمایا میں جینا تو سوا دبے سا تے لگا گئے ہو تو سوا جھبڑے سا، تسی آ سوچنے میں آگے کھڑا ہو سا، اور آپ فرمایا میری امت آنی پہ ہو سی تو میں پل سرات تے گزرنے پہ ہو سن یا رب سلم یا رب سلم، میں دعائی پہ کرے رسول اللہ سلامتی نہ میں نے امتیاں کے ناڑ، فرمایا وقت میزان عدل پہ تلنا ہو سی میں دعائی پہ منگنا ہو اللہ ادھا پلڑا جھکا یا اٹھا اے میرے اللہ میرا امتی ہے مہربانی کرے آج اس دے پلڑے جھکا دے میں نیکیاں جھک ونجن تے گناہ اٹھ ونجن، فرمایا میں دعائی پہ منگنا ہو سا وقت میں ویسا حوض کوثر دے ایک بدو آگیا دیہاتی حضرت عمر فرمانے جڑے میں کئی سفر تے وینا ہویا تے ماں پتہ لگیا با دیہاتی آنا پہ حضور ملن تو میں سفر چھوڑ دینے ہوں چونکہ اسی تعدب دی وجہ نہ حضور کی گل نہ کرنے تے دیہاتی چھیڑوں کے پتہ آگے کور بیٹھا او جنے حضور کو سوال کرنے ہیں اسی بھی بات اساں بھی فائدہ ہو رہے ہیں، اور صحابہ لکھیا انہاں کا جا اعرابی فجا اعرابی ایک دیہاتی آیا، یہ صحابی نہ ذکر کرنے دیہاتیاں دے بڑی شان ہے، حدیث ہے جسے لئے حدیث محدثین بیان کرنے تا لکھنے با حضور بیٹھے ہوئے ایک جنے دیہاتی آیا حضور کو آکے بہ رہا تے جوتیاں سمیت جنے آکے بہ رہا، اور دیہاتی دی میں اگنا جوتیاں بھی بڑی ہیں شان آڑیاں اور حضور دے جی غلام ہے، آج حدیث دی کتاب ہے جوتیاں دا ذکر بھی آیا پہ سوات اور پتہ نہیں حدیث ہونی کیے ہوئے تو سی میں مسلمان ہے یہ بھی کو نہیں پتا با مسلمان کیڑا، یہ بھی نہیں پتا ہے جی نماز دے فرض کتنے ہیں تے وضو دے فرض، بابے کو پوچھو بابا یہ غسل دے فرض کتنے ہیں، جنہیں اتنا سا کو نہیں پتا سی جنہیں نک ناپ کے تے ڈبکی مرنے تے پار، حالانکہ نکے پانی پاونا شرط ہے، میں کہ جیڑی شرط دی تو پہلے ہی بند کر چھوڑی، نکے نہ پہنا جنے تے ڈبکی ماری تے باہر نکل آیا، اسی ہون مسلمان ہیں 70-80 سال گزر گئے ڈبکی ناکام پہ چلانے ہیں، او بدو آیا صحابت دیانتدار ہے نا ہر شے لکھی آ گیا بدو حضور آکھنا حضور جنہیں تساں ملنا ہوئے
محبت ہے جو نہیں ہے جنہیں قیامت والے دھاڑے تے پڑا اتنے رش ہو سی تے بندے بہو ہو سن تے تساں کدی حضور جنے ملنا پیا ہے تے بات میں جنے کتنے سوال ڈوڈا ہے ہن بہت سوال ہے ہن بڑنی سوال ہے جنہیں حضور میں سو اتنے ملنا ہوئے تے کتنے لفظ ہو حضور فرمایا جنہیں پل سرات تو لوگ پہ لگنے ہو سن جتوں لگ سن اگے بات جنہیں میں کھڑا ہو سن بدو بابا بھی بڑا سینا ہے اس آگا حضور کا دی اتھے تو بندہ کے پیچھے جنہیں ہوئے نہ ملے تو بات جنہیں بات جتے اترکڑی لگی پہ ہو سی نا عمال توڑنے آلی اتھے آوانجے جنہیں حضور جی میں اتھے آوان تو سے اتھے بھی نہ ہو یہ حدیث ہے اللہ دے نبی فرمایا جنہیں بات میں حوض کوثر دے آوانجے ہاں فرمایا جنہیں ہون بات نہ پوچھے میری چوتھی جا کو نہیں ہے انہیں ترے جائیں جتے میں ملنا ہوں تو دیاتی ہے نا اس آگا حضور اس سے دوا جنہیں بندے بڑے ہو سن سواڑے حوض دے حدیث ہے جنہیں بندے بڑے ہو سن تے بات پانی تسی پہ ویسو تے بھانڈے کتنے ہو سن بھانڈے میں قربان بنجا ہے مولی صاحب بیٹھے تاوی شریف حدیث دی کتاب ہے اس سے جی واقعہ موجود ہے ترمذی شریف بھی ہے جنہیں اللہ دے نبی بندے بہو ہو سن تے رش تے بھانڈے برتن پانی آڑے عموماً جو ہونا نا ایتے پانی پہ بہنے دا بندے انہیں 2 گلاس ہونے 3 ہونے پوچھو دے تو دے اڑے ہوئے ہیں اس آگے اللہ دے نبی اتھے جی بندے بہو ہو سن تے بھانڈے بات کیا پانی آڑے میں قربان بنجا حضور تے فرمایا جنہیں راتی کدے ویکھے ہی اتھا سوانے دے ہوں جنہیں اللہ دے نبی ویکھیا جنہیں ستارے ویکھے نہیں ویکھے جنہیں کدے گنتی بھی کیتی نہیں کتنے بدعا حضور دی صفت ہے نے جوامع الکلم اے جی گل کرنی جسا عام بندہ بھی سمجھ گئے نے اس کا حضور ستارے تو جنے میڈے کے مڑے پیو کو بھی نہیں گنے نے بس کہ سارے لگ بجانا تے اسی سارے گڑ نہ ہو سکتے فرمائے جنے آسمان دے ستارے نا ان تو زیادہ میڈے حوض کوثر تے بھانڈے پہ اوسن پانی پیونے آڑے وہ کو بدو ہے اس کا حضور ہی حوض کوثر جنے لمحہ کتنا ہو سی بات ہے جس دے بھانڈے اتنے ہیں تا فرمایا جنے تو وے کہ یمن تے مصر جنے سنیا فرمایا اس تو زیادہ لمائی میڈے حوض کوثر دی وہ بتا کہنے لگا حضور بات میں ماں دسو بات یہ لمائی زیادہ یا چوڑائی زیادہ تانجے میں اتھے بواں جڑا سواڑے نیڑے زیادہ ہوئے لمائی لمحہ ہویا تو میں دور ہو ویسا حضور فرمایا میڈا حوض ہوئے جس دی جتنی لمائی ہے اتنی ہی چوڑائی ہے ایدی جڑے لمائیاں تے چوڑائیاں برابر ہیں تو جتھے بھی آسے میڈے نیڑے ہی باسے تے باقی با بھانڈے دی فکر نہ کر یہ کئی دنیا نے بادشاہ دے جنے دربار نہیں ہے جتے بھانڈے گاٹو سن اسمان دے ستارے تھوڑے تے پانی پیونے والے برتن میڈے حوض سے زیادہ اللہ تو ساتھ ماں بھی حوض کوثر نصیب فرمائے دعا ہے نا جی سارے بندے دی خواہش ہے تو انہوں حوض کوثر مرسی کے کون یہ دسا جا کون لوڑ پیٹی صاحب کیا آگے ہو لیکن اے نہیں اوکھا ہے ہاں یہ کام اوکھا حضور دے حوض دے بیٹھنا ہے آپ فرمایا جیڑا والد تے جیڑا بھائی آپ والد اپنی بیٹیاں جائیداد تو معروم کر دے وے تے بھائی اپنی بہنا معروم کر دے وے آپ فرمایا ای بندہ میڈے حوض کوثر تے نہیں آ سکتا ہن تسی تے اسی بیٹھے ذمہ سارے ہیں میں کہہ رہا چلو گل تھوڑی جی آپ بھی کرا نا کہ آخنے جنے ایک مطلب ملیا مولی دی گل کرا مولی ہے ادھا مولی ہن زوار لالا جاننا مولی بھی بہوں بڑے وط رہے نماز سدھی نہیں آنی جناب تے گلہ ہی کرے سن بھائی جے پتنی کیڑے کدے مفسر آئے فتوی علماء تے لے سن آپ نہیں پتا سنجا کے کون کرنا ای بھی نہیں پتا مولی تے بیعت بڑے وط رہے دین دی گل نہ سننی تے نہ سکھاونی تے اپنے کوڑا ہی بات سمجھنا جس حضور دی گل نہیں سننی تو بات اس جے بات نصیبی کوئی ہو سکنا جی وہ حضور دی گل میں اکنا کافر ہے بیر بل کافر حضور دی گل کی تھی تو اکبر بادشاہ لکھ گئی تھی اسے ہی نہیں آکیا اور تو کافر ہے یار تو تیڑی گل میں سنو سکا گل میرے نبی دی ہونی پہ کوئی بھی کرے نبی تو میرے ہی ہے نا محبت ہی ہونی تاسی ذمدار بیٹھے مولی ماں میرے آج ادھا مولی جنہیں جی میں جی ترغیب دیتی ایک بندہ میرے جنہیں سنگی ہے وہ جنہیں مرن لگا تو میں وہ بچیاں ترغیب دیتی بڑی جی ارشد صاحب کی بات ترغیب دا مانو نا نیکی دی دعوت دے بنا جنہیں میں ترغیب دیتی اس آن بچ چلیے کی کرنی تو جائیے چھوڑ معاف کر دے جنہیں وہ پڑھ دے جنہیں اوہاں کرن رہی بات میں اس آن سمجھایا آنا میں کہا لوگ کیا آکھ سنی باپ پیو دی جا براؤ کچھ آگے دیا جنہیں بات اس معاف کر دیتا میں کہا ملکہ تیڑ تو بیٹھا ساڑھے کوڑے میں کہا تیڑ دے لانت بھوے
بات تو پیو دی قبر بھی گندی کی تھی تے براما دی بھی گندی کی تھی اور بد نصیبہ میں کہتے تو خوش نہ پہ کوئی مولی آواز سوڑے جا کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی انتہا نہیں جیڑی گل چنگی او دسنی جیڑی ماڑی او بھی دسنی کیونکہ حضور فرمایا قیامت والے دھڑے ایسے لوگ آسن جنہاں دے منہاں جڑے لگاما پائیں ہوئے اگی دی ہیں احتوا چھچیری ہیں میان آپ فرمایا دو فرشتیاں نہ پہ ویا اور ایک مرے نہ پہ آتے گدی وینے جہنم وچ میں پوچھا جبرائیل ان کورن جڑے آپ دی امت دے ان علماء ون جڑے کئی لوگاں وے کے مسئلے بیان کرنے ہیں تکنا نا بھائی ماں کوئی شہد دینا تو وہ تو اس دی بامی گناہ بھی آکھنا نہیں تو اس ٹھیک پہ کرنے تو تکنا بھائی کوئی شہد نہیں دے تو آکاش رکھنے ہیں جڑے یہ لوگاں وے کے دین بیان کرنے اللہ فرمایا تینڈا اتحصہ کو نہیں اتا سواڑے کو تو کوئی شہد نہیں پیسے ناتھان گنے نا سمجھ بھی منع کر دینے ہیں واپس آپ پیسے دی لوڑ نہیں تسی خالی سنو تو میرے دوستوں یہ دنیا عرض ہی یا اتنے ہمیشہ رونا یہ جس جائی اسی بیٹھے نا جو گیا سے عید ساڑھے نانکے مسیر ہے مامے ہے اس کھلاڑے تھے اسی پڑھنے آج سکول تلاگا کئی بار اسی وچو ٹور کیا نا بھائی خالد اللہ تعالیٰ اسوا کروڑ جنت دے وے وہ چونکہ ساڑھے جماعتی ہے نامی دامی اس ساڑھنا ہوتے پڑھی ہاسٹل جرانے ہاں اسی کئی بار وچو ٹور کیا آئیں جے ہتھے 10-15 بندے بیٹھے ہیں 10-15 بندے مہمان سارے تسی لوگ تلو گاڑے ہو بندے بیٹھے ہونے ہیں ہتھے جناب ایک ہونا ہے نڑکا ایک پرانا ہونا ہے کوزے پہ ہونے ہیں پانی دے بھرے ہوئے ہیں تو بابا ہونے اللہ جنہ مسلمہ بچھائے ہو جی جیڑا ہے جس نماز نہیں بھی پڑھنے زوری پڑھوانے ہیں بندے بات تغیر رہنے ہیں بعد نماز گزر گئے اتھے قاضیوں کو بعد نماز پڑھنی پہنچے وقت اللہ پاک دے ایک نظام ہے دنیا تو ہر آمنے والا اپنے وقت جو مفتی صاحب فرمایا لگے گئے تا حضور فرمایا میڈا اگا وینا بھی خیر تا مسلمان دا اگا وینا بھی خیر ہے آپ فرمایا الموت توفت المومن یہ موت جڑی مسلمان کا توفہ ایک چند مہینے دی پہلے گالے ایتے جی ساڑھے بابوری پہ ایتے بھائی عابد بیٹھا ہے میں جنازے دے بھی گال کی تھی بھائی چرپائی ساڑھی دادی اصلا چرپائی چاہی 6-7 مہینے پہلے چرپائی او آتے بندہ بدل کے آگا یہ ہونا ہی ہے نا دنیا تے نظام ہے اس بیان جیتے بیٹھا ہے بعد میں کھوزا کہ میں کو مسئرہ نہ کھانے پیسے دینا رہا ماں کوئی شہر نہیں مگا دیتی ماں بھوڑے ہو ماں پتہ ہے بس سواں میں کہتی تھی تو سانگنا بہت بیان سن تے باقی دی اٹھے آنا جڑے میں 2 بار اٹھے بھی ہاں بڑا ڈر کے بعد تو سا مانگنا بے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اسواں کروڑ جنت نصیب کرے وقت اپنا گزارنے تو بعد سونی زندگی اخلاق والا بندہ خاندانہ ناراضگیاں بھی ٹکیں رانیاں ہونے جتے محبت ہوئے بندہ اتنی ناراض بھی ہونا کدی تسی اڈے دے وائن کے کہیں رکھ شاڑ ناراض نہ ہوئے جیسے تعلق ہے نا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں کئی غلط ہنسنے پہ آپ ناراض ہو گئے صحابہ کیا اس حضور ہوئے کیا آپ غصہ نے تو آپ دے جو رخسار ہنج ہوئے نے جو کئی انار نچوڑے ہوئے حضور فرمایا ہو جنہیں تسی ہنسنے پہ ہو سو پتہ نہیں مرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح کتاب چاہیے پہلے زمانے دی پڑھنے پہ حضور دے سورے حضرت عمر آپ اتنے نرا حضرت عمر فرمایا میں زندگی حضور کدی اتنا میڈے نہ حضور سختی کی جو میں آج تک نہیں دیکھا حضور کتاب میں نے کو چاہ گئی تھی آپ فرمایا میں بیٹھا میڈے ہونے پچھلی کتابوں پہ پڑھنے ہو اس وجہ نہ جنہیں لوگ گمراہ ہونے ہیں بھائی انہیں پتہ کونے ہونے ہر کتاب پہ پڑھنے جیسی بھی جڑی راجو دی پتری کیڑے انہیں کہانیاں پڑھنے ہیں نا تو لوگ یوسف علیہ السلام دے کسے تو جناب وہ جنہیں فلانی کتاب واقعہ کربلا کہیں لکھی جنہیں جناب ایک پروفیسر ہے اس لکھی یہ استاد بھی بیٹھے ہیں یہ پروفیسر بھی ریٹائر ہو وجہ نا بات انہوں نے اور کوئی کام نہیں لانا اور تک کمی دے ہونے کو نہیں نا بات بے کی کتاب لکھنے سیرت تے مولانا ادریس کاندری رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے شیخ العزیز جامعہ اشرفیہ انہوں حضور دی سیرت تے کتاب لکھی سیرت مصطفیٰ 8 جلدان کمال دی سیرت عالم آدمی ہے ایک بندہ ہے پروفیسر جنہیں حضرت میں کتاب لکھی تھی تو سی شروع جو نا بڑے بزرگوں کو بندہ لکھے نا تاجی پڑھنے والا اسا پڑھ کے ربا فلانے بزرگ لکھی بندہ مطمئن ہو گیا نا یار یہ اگر اداری ہے نا لکھیا تو گل ٹھیک ہو سی انہوں نے جنہوں کتاب دے ماں کی لکھے جنہیں میں تفسیر لکھی انہوں جو پڑھی انہیں پڑھے لکھے ہوئے خواتین و حضرات حضرت فرمایا جنہیں علم آڑے تا علم آڑے ہونے نا اسا کو پڑھا لفظ ہی تیڑا اسلام دے قرآن دے خلاف ہے تو لکھا خواتین و حضرات حالانکہ اسلام پہلے مردہ خطاب کیتا تے وقت عورتاں خطاب کیتا جڑے زندگی لینے نا آلے میں نہیں بڑھنے باقی ڈھیری نہ بیٹھا 3 ڈوڑے پگائے دے بعد جڑے چڑھ گیا ہے اس سے محنت ہونی آپ انہوں نے فرمایا پڑھا لفظ ہی تیڑا اسلام دے خلاف ہے آپ آگے تو نے اور آپ فرمایا گال سن یہ کام چھوڑ دے تیڑا کام نہیں اگر لکھ سے تو گمراہ ہو سے 6 مہینے بعد پتہ لگا وہ پروفیسر قادانی ہوگا
اللہ علیہ دی نظر بھی تو نہیں نا، اللہ علیہ پتہ ہونا بھائی کی شہر ہے. ایک کتاب لکھی مفتی تقی صاحب دے بھائین ولی راضی، اکثر میں ذکر کیتا، ان حضور دی سیرت دی کتاب لکھی ہادی عالم، سارے جہان کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا ہادی عالم. علم خدا او دیتا بھائی پوری کتاب کوئی نقطے والا لفظ نہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ پوری کتاب عرش صاحب لکھی حضور دی شان تے، کوئی اے جے لفظ نہیں شامل کیتا جسے نقطہ جب ہادی عالم، ہادی تے لفظ نہیں، نقطہ نہیں، عالم تے نقطہ نہیں، مکے تے نقطہ نہیں، محمد تے نقطہ نہیں، اللہ تے نقطہ نہیں. اس طرح دے لفظ چھوڑ کے آنے نا کہ کتاب کو ایک آدھ صفحے دی نہیں 250-300 صفحے دی کتاب ہے. تو جنہ حضور نہ محبت ہونی وہ اے جے انوکھے کام کرے نے. اللہ تو ساتھ ماں بھی حضور دی محبت نصیب کرے تا اچھے اخلاق کرنا رونا وہ گل پہ کرے نیا. حضرت عمر فرمایا با اتنے حضور ناراض ہوئے میں جنہیں اپنی بیٹی حفصہ آقا جڑے حضور دی بیوی ہے باج اللہ دے نبی ناراض ہو گئے ویکھن گھر کے گل کرے نے میرے بارے. انہاں کہ گھر تا حضور کوئی گل نہیں کی تھی میں قربان بنجا. ہاں ای نہ نے آکھیا با میرا سورا ہی پہ کر اسی کو آپے بڑھا نا تو زنانیاں وانج کے آکھنے با تیرا پیو ہج پہ کرنا تیرا بھرا ہج پہ کرنا. حالانکہ زنانیاں دا گناہ تو کنہ کوئی آکھیا با نہیں کرو. آپ پوچھا جانے ویکھن پوچھے حضور کوئی میڈے ایک بارے انہاں کہ اللہ دے نبی حضور چتایا بھی نہیں تے گل بھی کوئی نہیں کی تھی. تو بات حضرت عمر گئے فرمایا میں گیان ڈرنے. حالانکہ حضرت عمر حضور دے سورے ہیں حضور جواترین قربان بنجا ادب تے احترام. فرمایا میں حضور کو گیان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام دیتا تو آپ زیر لب آپ اپنے لب مبارک علائن وعلیکم السلام زبان میں آواز نہیں آئی تو میں بہ گیا ہوں. تو آپ فرمایا عمر تا نراز تمہیں ہویا اسے با میں تیرے سختی کی تھی. تو حضور جملہ فرمایا آپ فرمایا جنہاں نہ محبت ہو رہی بندہ انہوں نہ شکوے بھی کرے نا. آپ بندے نہ تو کوئی ناراض ہونا نا جتے محبت ہونی آن تعلق ہونا بندے شکوے بھی ہونے بندے ناراض بھی ہوئے. لیکن اس ناراضگیاں اتنا وقت کھڑنا کہ وہ بھائنج کر دے وہاں تو ہنج کر دے وہاں ای وقت بندے اسلام جو بگڑ دینا. ناراضگی ہونی آن ناراض ہونے دے باوجود بھی بندہ اس سجن نے باوجود ناراض میں اسا ہنج کر دے وہاں اسا میں ہنڈا دے وہاں میں اسا نقصان اے اللہ دے محبوب منع فرما سو ناراضگی سے نہ بوبرو ہے جی اس کان دعا کرو ہدایت دی. ای جڑا مسئلہ ہے ساڈا میں نے نبی فرمایا بھائی دے وینے تو بعد لوگ وہ دی شان بیان کرے لیں. آپ فرمایا اوجے جے بھی ہوئے اللہ تعالیٰ لوگوں دی گواہیاں قبول کر کے اس دے فیصلے فرما دینے. تو لوگ آج اچھی خوشبو چھوڑنا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. ایک جنازہ گیا نا تو اللہ دے نبی فرمایا واجبت وقت جنازہ گزریا حضور فرمایا واجبت. صحابہ فرمایا حضور یہ جملہ معترضہ جس دے اگے پیچھے کوئی گل نہیں. آپ فرمایا حضور ایک جنازہ کیا تو ساکہ اس سے واجب ہو گئی دو وقت گزریا. آپ فرمایا واجب ہو گئی کی واجب ہو گئی. فرمایا پہلا جنازہ ہے نا تو لوگ پہ آکھ رہے ہیں جنہیں بڑا یارا چنگا بندہ ہے چنگا بندہ ہے جنہیں تو آپ فرمایا اس سے جنت واجب ہو گئی. جنہیں دعا گزریا تو لوگ پہ آکھ رہے ہیں بھائی یار بڑا خبیث ہے تو آپ فرمایا اس سے جہنم واجب ہو گئی. چونکہ حدیث سے جانا جسے بندہ مرنا تو اللہ تعالیٰ فرشتیاں زمین تے بھیجے رہے اور اللہ تعالیٰ فرمانے دو حدیثان ہم کہنے ہیں. ایک حدیث ہی وے اللہ تعالیٰ فرمانے فرشتیوں ای بندے دے بارے لوگ کے پہ آکھنے یا اللہ لوگ پہ آکھنے بہت چنگا ہے. اور یہ سخی اتنا ہے یہ مظہر ساڑھا بس سخاوت بھائی بڑھنے ہیں ساڑھا خالد محمود اسی آسٹریج پڑھنے آنا جی منگل آنے ساڑھے بھائی بھی آسٹریج رہے منگل آنے دیڑے ایک روٹی ملنی ہے وہ نہ کوئی چاول ہونے غالباً ایک ہی روٹی نہ بندہ نہیں آ رہی نا اسی بات دیگری سختی بھی ہونی باہر نہیں آوے نے اسی بات آرڈر دینے اتھے چینک مظہر بڑھنے ہے نا ساڑھا وہ پتنی کی وہ نہ آیا بابے دا مر گیا فدا کے وہ دی دکان ہوٹل ہی ہے وہ ہاسٹل دے سامنے بالکل نہ کون ہے وہ بات آکھ رہے ہیں بابا چینک جنے چو دی بڑا چینک پیلیاں پیلیاں چینک ہونی ہے اور میں کہ ای بھی آکھ سی بہن بلے جانگلین با لوگ آکھ رہے ہیں 4 کپ چاہ بڑا تو آکھنا با چینک بھر کے وہ آکھنا مسیرہ بھر کے پیسا اتو دی گرنا بیکری تو کیک جاتا کونے آپ راج کے کھا دے با یار راتی روٹی تھوڑی ملنی وقت جناب جمراتی آونا جمراتی چھوٹی ہے ملنی جمعے چھوٹی ہونی ہے جمراتی پہ وینا کیونکہ ہانڈیوار بھی ساڑھے نہ آیا سی چاہ کٹھی پکانے آ دودھ مل لیا چاہ کٹھی ہو رہی ای بھائی رسم مقامنی آن کیوں بھائی جمرات ہے ایک بندہ ہونا بھائی کام یہ مقایا تاک وہاں چھوٹی ملتی بھاوی ادھا پیکوڑ بھی پہ آنا جی وہ اسا جمراتی مقا کے آونا حالانکہ ایک دیڑ بعد واتا وینا بندے آج جمرات ہے آج ہی رسم مقا کے وینیا اللہ تعالیٰ اسا کروٹ کروٹ سخاوت اللہ دے آئے بہت بڑا اعزاز ہے
تو سخت سخی آدمی فرمایا بندہ اللہ فرشتے آنے یا اللہ لوگ پہ آگے بڑا چنگا. ہوں اگلی گل سنا ہے اللہ دا علم کامل ہے. اللہ جڑی گل جانے کوئی مخلوق تو نہیں نہ جاننی. اللہ فرمانے فرشتے آؤ یہ انج نہیں ہے جے کون لوگ پہ آکھنے. ہوں میں جی دین پہ بیان کرنا پیچھے میں نے اندر کے تھوڑا تو کوئی نہ پتا. میں وہاں کے گھر کے کرنا آئی تساں بھی کوئی نہیں پتا نہ تسی کے کرنا ماں بھی نہیں پتا. اندر تو اللہ ہی جاننا. اللہ فرمانے میں نے فرشتے ہو جے کون لوگ آکھنے پین انجی اے نہیں. لیکن میں اپنے علم آج چھوڑے نا تو میں بندے دی گواہی قبول کر کے میں اس دی بخشش کر دینا. یہ جڑی اچھی تعریف ہے نا تعزیت. تعزیت مانا صبر دیواؤنا. حضور تعزیت الفاظ استعمال فرمائے. آپ فرمایا بندے کو بنجو ساں کو یار کوئی جملے آگ دیو سورۃ فاتحہ پڑھو کل واللہ پڑھ کے سوائے سالے ثواب کرو. تو یہ گل بھی سمجھے بات یہ نہ کہے بھائی جی مفتی صاحب پہ آگنے تعزیت کرو نہیں. کئی بھی آگنے جڑے ان آگنے تعزیت جڑے کرو ہی نہیں. اور یارہ جب اسی آگنے ہیں کر اسی کیا آگنے ہیں اسی آگنے ہیں پوری سورۃ فاتحہ پڑھو 3 بار پورا کل واللہ پڑھو تے بعد دعا کرو نا. اسی کیا کرنے ہیں دعا پڑھو جی. وہ اسی مولی ہیں ساڑی سپیڈ بھی تیز ہونی. اسی اللہ تے ادھی سورۃ فاتحہ نہ پڑھ رہے ہیں. یہ آگنا اجمعین دو آگنا بات پڑھو 3 آگ سی بات پڑھو. وہ بھائی تساں کہیں پوری پڑھی تک ہونی بات کے پڑھا پہلی تے پوری پڑھو. 10 بندے اگر ایک ہی ڈوگوں تو آئے ہیں ایک آگ سی ایک بار اور پڑھو ایک بار اور پڑھو. بس تو پڑھی کیوں جی ایک بندہ اگر چاہ نہیں پیتی ہے اس آنکھاں جٹ کی مثال باہور چاہ پیو کی آنکھ اس آگے یار پہلے قدم دیتی ہے جو اور پہ وہاں. یہ گل ہے یا نہیں؟ اسی ایناخ نے تعزیت نہ کرو. تعزیت اللہ دے نبی دا حکم ہے. تعزیت کر رہی مسلمان ہے سالے ثواب کرنا لیکن حکم کے وہ پورا پڑھ کے تو کرو. کھڑو گئے ایک ہی بندے دعا نہیں منگی او جناب شروع ہو گئے. بات یہ نہیں بھائی ایک بندہ دعا مانگے اس آنکھنا چاہنا تعزیت الفاظ. بھائی بڑا افسوس ہے. اللہ تعالیٰ سوڑے بھائی جنت نصیب کرے. ہر بندے اس جہان تو لگا ہوئے نا اللہ اساں حضور دی شفاعت دا مستحق کرے. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر تو اساں اللہ انہاں دے دست مبارک تو حوض کوثر نصیب فرمائے. آپ دے جھنڈے تھلے اللہ اساں جا دے وے تے تساں اللہ صبر دے وے اللہ آباد کرے. ان جملے نہ آکھنے والے اسی کی آکھنے عورتوں بھی سننے نہیں پیا. ماسی ساڑی بیماری کل ملا میں اور عورتوں تک نہیں بہت بڑی 2 عورتیں ٹھل کے اساں کھڑا کیتا تے آگے عورتیں 3-4 پہ گئے جناب او ادھو نے پہ ویا ادھو نے پہ ویا. یہ تعزیت نہیں یہ زمت ہے. ایک مسلمان ماں جس دے 2 جوان بیٹے بھرا تے بھرا بھی ہوں میں اگنا بچہ نہ جے بھرا اے ماں میں ظہور جے جڑا پورے ساڑی اس خاندان اج نہیں جمنا. اے جے کوئی جمنا جی سارے لوگ جاڑے ہیں. راتی آیا تو اس ہی نہیں آکا بہت کھڑے ویلے آگئے ہو. اس ایک بار آیا سی پیاز گھینے آیا ساڑے چاچو ری بیٹھے ہیں پیاز اسی اتوانے نے آیا ماں ظہور گھینے آیا کنے دو اسی آیا میڈا بھائی ارشد اسی کیونکہ ساڑے ماما بھی ہے وہ ساڑے بزرگاں دے بڑے بھی بڑھنے ہیں اساں ان مسیر صدینے ہیں مامے بھی ساڑے ہیں. اسی تھے میں کہ ماما جی پیاز گھنن آئے ہیں. وہ نا یارا تو اگے نہیں دے سے میں تو گھنا ہے اپنے اسا کہ جی گھنا ہے اسی تو آ رہے ہوں. اس ویلے زمانہ ہے تو انہیں کھوتیاں دی بندانے اسا کہ اسی ہوں آ رہے ہیں اتنا سا خرچہ کیتا کھوتی چڑھ گیا دی جرائے تھی پرانی ڈیڈی ہے. اسا جناب تروڑے دوں براواں بھر کے نا وہ انڈے جائے بڑھا کے رکھ کے کھوتی دیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں کہا یار گھنو جائے لیکن روٹی تو کھا کے بجو. اے جے سخی بندہ اللہ دے اور تو سمجھے کہ جنازے سارے شامل ہیں یہاں بھائی جی تو آکھنے نا بھائی اے جے زندگی گزارو جس طرح گلیاں دے ککھ بھی روگا. ساڑھے بابا رہی ہے محمد نور صاحب اے چاچا محمد نور صاحب دے والد میرے بزرگ فوت ہوئے نا تے اسی ظاہر والد لگا بھائی تو بندے دی شے کو نہیں رانی. وہ جملہ ماں یاد ہے وہ ماں کھڑا کہ میرا پترا ہے سوڑا جے پیو جو کڑ مویا نا انشاءاللہ ہنجے لوگ مرن. ان بندے سمجھتے رہی نا نہیں بھائی یار کیڑی گل ہے با اس آکھا یہ گل سنا ہے ہنج نہ بندہ مرے کہ بندہ رڑ کے مرے. جڑے بندہ ہنج مرے جے گڑیاں دے ککھ بھی اس رونے تے اس دے رونے تے رونے پہ ہوگا. یہ جڑے ہنج اللہ سارا سنبھالے جے وینا پہ ہوئے تے ککھ بھی رونے پہ ہوگا. بھائی یار آج کوئی دنیا تو لگا گیا. تو میں چکواڑیاں پچھے ہفتے گال کی تھی ڈی ایس پی صاحب ساڑھے گئے اللہ انہوں نے درجے بلند فرمائے بڑے محبوب آدمی ہے اور انہوں نے صفت ہی ہے بھائی ساری زندگی ساڑھے نا بڑا اکثر تعلق انہوں نے میرے بزرگ دے جماعتی ہے. اسی نے فرض نماز نہ پڑھنے صلاۃ تسبیح 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگنا. اس بندے اپنی زندگی جو روزانہ صلاۃ تسبیح پڑھنی اور صلاۃ تسبیح بھی جڑے قضا نہیں کی انہوں نے نمل تو یہ خاندان ساڑھا الحمدللہ نمازی لیکن یہ خاص کر جڑے ساڑھے بابے قاضی ہے نا یہ بندہ کئی بندہ آنے وہ آکھنے کئی نماز پڑھنی یا نہیں پڑھنی جن ان زوری بندے پڑھانے
زوری نب کے نبا ٹائم ہو گیا جی چھوٹے بندے ہونے ہیں گواڈی آ وینے وضو دے پتہ نہیں پتہ انہیں کاجیں کھڑا کر دے ہونا اللہ دے سامنے جڑا اللہ دے سامنے کھڑا ہوگا اللہ اساں قبول بھی کرے نا باقی ای آبادیاں میرے اللہ دے ہتھے جن کوئی کہیں دی وجہ نہ کوئی بربادیاں نہیں ہونی ہے کہیں دی وجہ نہ کوئی ڈیرے کوئی خاندان اجڑنے نہیں ای میرے اللہ اپنے ہاتھے سارا کچھ رکھے گا سوڑے میرے ہاتھے جو رات جڑے سارے بیٹھے نا جو کوئی بھی کون ہو گیا میں سوہا کیا بھائی اللہ ایسا ہینج کر دے تُسی ماں کو ایسا ہینج کر دے اللہ فرمایا ای میرے ہاتھے جے خالق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش فرمایا میں 6 دیہڑے زمین اسمان بنائی عرش اتے بنا کے میں دیکھنا پیا باقی پہ ہونا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم جنے میرے نبی نہ دس دے بھائی میری زمین ہے میں کدی ستا نہ کہ میرے سامنے ہی تسی گناہ کر گئے سو نہ ماں کدی کدی اونگ آئی کہ میرے اونگ نے آئی تسی کو گناہ کرے سو جنے میں عرش ہے دیکھنا پیا مولانا افتخار صاحب رحمت اللہ علیہ جھاٹلے والے ساڈے بزرگ ان فرمانے ہے جنے مسلمان دعا منگنا تا اللہ کے نام میرا بندے میں آیا پنجابی گل کرنے ہیں جنے دعا منگنا تا اللہ فرمانے میرا بندے میں پہنچے ہیں اور وہ جنے بندے دی دعا تے اللہ پہنچنے میں رائے تے سوچنا پہ آئے ہوں بھائی حضرت مریم بغیر والد تو اللہ تعالیٰ انہاں پیدا کیتا انہاں اللہ تعالیٰ انہاں دا بیٹا حضرت عیسیٰ بغیر والد تو حضرت مریم بیٹھیاں اللہ پاک بیٹا دیتا تو حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ دے نبی انہوں نے دے رشتہ دار قریبی اللہ فرمایا بھائی مریم دے جتے ہیں نا اتھے تو سا خدمت کرنی نبی دی خدمت لا دیتی تو اندر گئے نا روٹی کھڑے نے آئے اندر گئے تو لیٹ ہو گئے تو حضرت مریم کو پھڑ پہ وین قرآن پہ اگنا بے موس میں پھڑ اللہ دے نبی ہے حضرت زکریہ انہیں جسے لے ویکھے آنا وہ نبی دے نبی ہونا آنا تو اسی دے میں بے موس میں وکھاں تھا کہاں بھئی رہی سیاست بڑی ترقی کر گئی جی بے موس میں پھڑ آ گئے انہیں پھڑ ویکھے نا تو انہیں کہے مریم ای پھڑ دا موسم نہیں اس علاقے کو نہیں آنے آڑا میں وہاں اکتو آ گئے حضرت مریم فرمایا اس دیتے ہیں جیڑا موسم دا محتاج نہیں اور اللہ کوئی موسم دا محتاج ہے تو آپ دی اولاد نہیں آپ دی عمر 86 سال تو اس ویلے اللہ دے نبی ہاتھ شائن حضرت زکریہ فرمایا اللہ میں انہوں دی دعا دا خلاصہ سوان دسن لگا اے اللہ میڈا موسم نہیں کہ تو ماں بیٹا دے اور 86 سال آج بھی کئی کئی پتر مڑے تو میری بیوی دے بھی وہ موسم نہیں لیکن میں تیرے تھے ایمان کامل ہے لیکن میرے اللہ جس لئے میں مریم کو بے موسم پھڑ ویکھے نا تو میرا ایمان پڑے بھی ہے تو وقت بھی ودیا اے مریم بے موسم پھڑ دے انہیں اڑے ہے زکریہ بھی بے موسم او اولاد دے جتی لوگ مثال دے وین اللہ فرشتیاں بھیجا میرے نبی وان کے خوشخبری سڑائیو کہ تیری دعا سا قبول کی تھی تاسی کہ بیٹا دے سا خالی بیٹا نہیں اولاد صالح ہو سی تینڈے آر اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھسا تے نا بھی اسی آپ رکھسا یا اللہ نہ رکھا پیڑا حضرت زکریہ دے بیٹے دا والد نہ نہیں اللہ رکھ کے بھیجا تو بات آپ دی جسے لے ایلیاں آپ خبر دیتی نا با اللہ سا پتر دے سی انہاں کہ اپنے خاوند ہے خاوند بیوی خاوند جاڑا بھی ولی ہوئے نا بیوی ہونی انہاں کہنے لگی اللہ دے بندے ہیں با اللہ دا جنبی تے کوئی خیال کر بھائی عمر ہے ساڑھی پترہ دی ایک ساڑھا ساتھی ہے تھے عزیز دی بوڑا پہ بننے ہاں وہ اگر نا صورتیں آنکھوں میں پھرتی ہیں وہ نقشے یاد آتے ہیں کیسی کیسی صحبتیں خوابیں پریشان ہو چلی مولی تسی بات ہی بڑھے ہیں ایسے بوڑا پہ بنے نا ٹانگری جلالا رو ایک بابا آگا ان نانا گینے اس بابے اللہ پچھلی عمرہ پتر دیتا ہے یہ ساڑھا ممزور ہے یہ بڑا مذاقی ہے یہ وقت مذاق کرے اس ناد ہے اسی اس اللہ صاحب بھی نہیں پتا بڑی عمرہ بھی اللہ لوگا پتر دینے بھائی یارا تو کے کرنا دے کیوں یاد گالوں سبھی کر دی نہیں ساڑھا ماما بھی ہے لیکن بڑے اسی آپ پہ مذاق کرنے ہیں تے او بعد جس ویلے آیا نا بھائی جس ویلے انہوں دعا منگی نا تے بیوی آکھن لگی حضرت زکریہ بھائی جلے ای کئی آ جانے نا پہ گال کریں بالا سا پتر دے سے ای جانے کہ کنو تیڑی عمر 86 سال تے میڈی عمر کوئی 84 یا 83 مختلف روایتاں ہیں جانے کدی پتر ملے اللہ فرمایا آپ بھی اللہ دے نبی آئی جانے یا اللہ میں تو مننا پہ تے میڈی بیوی کوئی دلیل عقلی منگنا چاہتے انکار نہیں عقلی دلیل اللہ فرمایا بھائی دلیل ہی ہو سی بھائی جس سے لیسا امید ہو سی نا تو یہ 3 دیڑے کہیں نہ گل نہیں کر سکتی وہ گل بنی 3 دن کہیں نہ کوئی گل بات نہیں کر رکھنی ہے سوائے اللہ دے ذکر دے کوئی دنیا دی گل نہیں آپ فرمایا جنہیں ہون سنا جنہیں ہون یقین ہو گیا اللہ بیٹا بھی دیتا نبی بنایا نہ رکھا اور اللہ فرمایا میرے زکریہ میں تا یا دیتا
اور اساں خذل کتاب بقوہ، اور اساں میں کتاب دیتی جڑی مضبوطی نہ وہ شریعت سنبھال گئی سی۔ تو اللہ تعالیٰ کئی لوگ ایسا ویکھیں بھائی کوئی شے نہیں، لیکن اللہ وہ سامنے آڑے یہ نہیں ہونا بھائی ہنج ہو گیا دھو کو نہیں تھی، نہیں، اللہ پاک کو آبادی فرمائے سن، اللہ پاک آباد کرنے آڑے۔ اور جس ویلے آدم علیہ السلام اکلے آئے تو یہ سارے تسی تے میں کوئی آیا نہ، اللہ اتاریا دنیا تے آئے اور فرمایا کہ دنیا تے آئے دل نہیں لگنا ہے، قربان وجہ بات اللہ تعالیٰ انہوں دی پسڑی وچوں کھبی پسڑی جو حضرت ہوا پیدا کیتا۔ حضور فرمایا پوری دنیا تے آدم جے کہیں قد نہیں پایا ہے، فرمایا پوری دنیا دے عورتوں دا حسن جمع کرو، حضرت ہوا دے حسن کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی۔ اور وجہ سے لوے کے آنا چونکہ نہ ہی جوان ہی ہے، یہ نہیں با بچی ہیں یعنی کہ فیڈر جا کے آیا جوان پیدا ہوئی ہیں، تو جسے لوے کھڑ لگے اللہ فرمایا بس وہاں نکاح کر دینے ہیں۔ اللہ ہج کرنے آڑا آدم بغیر ماں اور باپ دے ہوا انہوں دی پسڑی جو بھی کدی جا تک جمعے زوار صاحب اللہ جمعنا چاہے تو اللہ جو مرضی کر دے وے، اللہ کا مشکل نہیں۔ میں قربان وجہ ایتھے بھی میں نے نبی دی عظمت سنا ہے، آدم علیہ السلام جسے لے نکاح بھائی میں چوکنا نہ اکٹھے رہ جنگل بے آبانے جنہیں اللہ میں جنہیں اللہ فرمایا ای تیڑی لیکن حق مار دیونے، نکاح دے اندر ایجاب قبول بھی شرط ہے، حق مار بھی شرط ہے، یہ ضروری۔ کئی لوگوں نے جنہیں حق مار یار 1000 دے دیو، جلیا حق مار 1000 نہ گزارا چلنا، اور نہیں آپ دے سن دو شاہیں، ایک زنانی حق مار نہ دے سن، ایک امام مسجد نکاح دے پیسے نہ دے سن۔ یہ ویلے ایسے حضرت تو سی دے سوان کے دے وہاں ایک مولی آیا چنگا کھڑانج مولی بھی کئی بڑے بڑے سنگیوں ہونے نے انجھنے نے نہ پہ تک ہے، وہ آیا نا جی برات تو جڑا ہے نا ملک صاحب سیڈ صاحب وہ نایا جی ایک نایا کہ میں 5000 دے ایک آگے 10 دے وہ گے رکھے رہے نا وہ لکڑی جی وہ جناب کہیں 10 پہ دینا کہیں 20 پہ دینا۔ بعد نکاح ٹائم آگا تو مولوی صاحب آگا حضرت تو سی دسو، اس آگے جنہیں ایسا منگے کدی نہیں، لیکن یہ گل سی سمجھے بات نائیاں تو گھاٹ آسانا سمجھے، باسی نائیاں تو گھاٹ نہ مطلب یہ ہے بھائی نا تو گھاٹ پیسے نہیں آسان دے انہیں۔ تو وہ جس ویلے انہیں ویکھے نا تو اللہ فرمایا بھائی اے آدم اس دا حق مار دے انہوں، وہ تو شاید جی کو نہیں آدم علیہ السلام نہ پیسہ اللہ تعالیٰ جنت چلائیں لباس بھی دنیا تے آگے پایا، جنہیں حق مار یا اللہ کیے دیوا شاہ کو نہیں ہون سنے ہے حضور دے عشق دے دعویٰ کرنے والے وہ سنے یہ عشق ہی وے۔ اللہ فرمایا تیرے کو شاہ کو نہیں تب میڈے آخری نبی دے ایک بار درود پڑھ دے تیرے حق مار ادا ہوگا۔ بات جنہیں حضور ہیں نہیں منے نے تو بات کوئی آکے نا بھائی یار بیان تا جنہیں حضور دا پڑھا کے جنہیں یار اتو تو کر وچو نہیں منے نے جنہیں وہ وچو منڈے آلے گئے وچ نکل گئے جنہیں وچو جنہیں بہوں میں وچو منے نے وہ وچ بانے بھی نہیں حضور دی گلنا آج تو حضور جی دنیا تے کوئی آیا نہیں تو گالی پہ کرنے بھائی دکھ بھی آنے مصیبتیں بھی آنی آن تو اللہ تعالیٰ پچھلی عمرات ابراہیم علیہ السلام منگے حضرت اسماعیل کتنی عمر 92 سال علماء لکھا عمر اور بیوی دی عمر 86 سال ہے، دعا پہ مانگنے یا اللہ بیٹا دے، اللہ تعالیٰ دیتے نے اسماعیل یا نہیں دیتے، اور وہ دے کہ 7 سال عمر ہوئی نہ ٹورن لگے تو اللہ فرمایا بھائی میڈے نبی لگنا بھائی میڈی محبت ود گئی تینڈے دلے اسماعیل دی محبت ود گئی تو اسا اپنے ہاتھ نہ قربان کر دے، قربان وجہ نبی ہونے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا یا اللہ یہ ایک اسماعیل یہ کدی 1000 اسماعیل ہونا آنا تے تو منگنا ونجا تے میں تاں دینا ونجیا، اور جنہیں دیونے آنے ہیں دیونا کوئی کمال تا نہیں نا جس دیتے نو اور بھی دے سکنا۔ کتنے لوگ جنہیں پچھلی عمرہ اللہ اولاداں دیتیاں تو یہ نہیں ہونا ہے اللہ اولاد دے سن انشاءاللہ، اور اللہ کو دعا ہے اللہ اس گھرے ہیں وقت شاد اور آباد فرما، اور اللہ تعالیٰ اس دین کا قبول فرمائے، اور ساڑھے بھائی دی زندگی چل اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور میں نے یہ ماما بہنا پہ سنے نہیں آن اور تو آگے میں نے گزارش ہے یہ مرنے تھے اگی بھی اور مفتی صاحب پہلے تھوڑی گال فرما گئے وین کرنا ہے ہو تو نہیں ہے وین ہے تو لگا گیا میں قربان ونجا حضور دے بیٹے گئے نا ابراہیم 1.5 سال عمر ہے آپ دے بیٹے دی اور آپ دی عمر مبارک 61واں سال لگے ہوئے ہیں حضور 60 گزار کے 61ویں پہنچے تو اللہ پاک آپ بیٹا دیتا بیٹا 1.5 سال دا ہے مدینے تو باہر آپ بیٹے رکھے ہوئے ہیں صحابہ نے سوے کہ آپ پیو تے پتر دی محبت کی ہونی با حضور دیگر پڑھ کے روزانہ اپنے بیٹے ملنے ہیں تو فرمایا حضور پتہ لگا نا با ابراہیم بیمار ہے تو اچانک گیا صحابہ نے حضور ان ٹورین اسی پیچھے اتنے دوڑے ہیں کہ 10:30 میں تروڑ گئے اسی جنے گئے نا تو حضور وہاں کے ابراہیم چاہ گیا جنے ابراہیم اپنی اکھی نہ حضور ہوئے کیا
1.5 سال دا بچہ ابتا حدیث جانا وہ حضور ابتا ابتا نہیں آگ سکنے چھوٹے ابتا آگنے اور حضور بھی محبت کرنے ہیں فرمایا حضور ان چایا نہ بیٹے ہیں انہاں سی کئی انہیں پترہ نہیں چاہنے کئی آخر جڑ جڑ اصلا جڑے ہاتھ بھی کدی نہیں پترے اللہ آیا چنگا بات ہوں مردود ہیں پترے نہیں چاہنا حضور فرمایا جڑا اپنے بیٹے نہ محبت کرے نا فرمایا دی محبت بھی اللہ عبادت جی لکھنے جڑا سب تک کئی کدی نہیں جی پترہ نہیں ہوں ہاں جڑے ماں سمڑے اصلا جڑے کدی نہیں کیتا پترہ اصلا جڑے وڈے ہوں تاں چاہنے ہیں حضور نے کیوں نہ بھی چاہ گیا دا یہ حضور دی سنت ہے آپ چاہیا نہ دیں صحابہ آگنے ایسا ویکھیا با حضور دی نظر انہ دی نظر تے انہ دی نظر تے پائی فرمایا ہنج لگا جے کوڑے ابراہیم خالی انتظار پہ کرے نہ ہے با میں اللہ دے نبی مڑا تے ونجا فرمایا ہنج چاہیا گھڑکا بھریا تا فوت ہو گئے میں نے نبی جملہ کیا آپ فرمایا العین تدما والقلب یحزن میرا دل میری اکھیں برسنی پیان والقلب یحزن یحزن اس غم آکھنے جیڑا اندروں بندے تروڑ دے وے فرمایا ابراہیم تینے وینا اندروں ماں تروڑ دیتا لیکن میں کروڑا رحمتہ تے درود تے سلام میرے اس نبی تے ہوون فرمایا لیکن میری زبان کوئی ہے جملہ ناکسی جس تو میرا اللہ ناراض ہو بنی غم بڑا وہ جنازہ ہویا حضور جنازہ پڑھایا قبر اچ نہیں لا سکے اپنے بیٹے ہیں لاون لگے نا اپنے پھلے ہیں کوئی رکھ سکنا مٹی یہ تو میرے اللہ دا ایک دستور ہے ورنہ میں ادھر قبرستان ہی کھڑے ہیں مسیر ساڑھا قد لمبا ہے سے ٹھیک گئی تو جیسے لے سامی جیسا رکھیا نہیں سامی بھری گئی تو میں ایک جملے ایک اشعار پڑھے شاعر گزریا اس کو جملے آکھے اسی مولیے کوئی جی گال آوے تو ساڑھے اندروں گال نکل لی اس آگے با فرشتہ روزانہ اعلان کرے نا گھر بڑھائے اڑنے کان تے اولادہ جنو قبران کان اس آگے گیا نا دفن کرنے کان تو اس جیسے اس بھائییں لائے نا قبران اس آگے میڈا بھرو آئی تو قبران جایا تو دنیا تیرے ہاں تو دنیا بھر دیتی تے قبران کیا تو قبر بھر چھوڑی ہے ہاں لیکن دستور تا میرے اللہ دا حکم میرے نبی دا چلنا اسی نبی جوان دل نبی مننا سا اوہ کرنا جڑے ساڑے نبی فرما کے گئے تا عورتوں کی گزارشی روزانہ ہو وکی بڑسی ہے اگلا لگے گئی تے بعد دو بھی لگ گئی جڑے ایک جڑے رہ گئی او جڑے کی ہو سی ہے کئی ہے جے بدبخت ماما پہ اگلے جڑے تو جڑے جی کی گئی پہ کرے نہیں بھئی دنیا سوڑے پیو دی یہ اللہ دی جسا مرضی رکھے جسا مرضی بلائے ہی تو نہیں جملہ جڑے تو جڑے کائیں کان جڑے رہ گئی اور کئی ہے جے بد نصیب اس وقت جڑے تو تکو جی چھوتی ہے بد نصیبی ہے تو جڑے بیٹھی وہیں تھے پتر لگ گئے نہیں یہ بد نصیبی میں اپنے نبی کو پوچھنا بھائی جے والدین بد نصیبین یا نصیب آڑے اور نبی دی گل سچی ہے یا نہیں آپ فرمایا جس دی اولاد اس دی زندگی مر ونجے ایک اور حدیث آپ ایک دن بیٹھے آپ فرمایا وہ کیڑی عورت جڑی بانجے صحابہ فرمایا حضور بانجو عورت ہونی جڑی جا تک نہیں جینی آپ فرمایا نہیں او بانج نہیں میری نبوت والی زبان جو سنے فرمایا بانج اوے جس دی زندگی جس دی اولاد اگے کو نہیں گئی یہ میرے نبی دی عظمت ہے میرے نبی پتہ ہے باج ہے جے جنوار بھی آسر جڑے ماوا آسر جڑے تونچ کیوں بیٹھی ہیں بد نصیبی ہے حضور فرمایا انہ دے نصیب جاگے ان آج ونجنا کل ونجنا سارے لگا وینا ہے 100 سال پاونے تو بعد بھی لوگ قبران گئے یا نہیں گئے تو حضور فرمایا ایک وقت ہو آونا لوگا اج مرنا جنازہ پڑھنے والا کو نہیں دفن کرنے والا کو نہیں آپ فرمایا درندیاں دے پیٹ انہوں دیا قبران بڑھ سن ہی وقت آوینا نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہوئے قرآن سیلاب آئے میں ایک دوستان راجن پور دے ماسٹر انہوں فرمایا تو جنے اے جائے علاقے جو میتہ روڑیاں کہ اسا تلو کڑا لوگا آگے دسیا بھائی یارا ساڑھا کوئی مردہ لبینے تو دفن کر چھوڑے ساڑھے کو دبنے دی جا بھی کو نہیں اور ہے جے حالات بھی ہیں یا نہیں وہ اسی اپنے نوینے ہیں دفنینے ہیں اور اس تو بعد جنازے پڑھنے ہیں اوکے ہونے تو قبرہ دے وائن کی دعا کرانے ہیں وے کھانے ہیں ایک مٹی دی ڈھیری دے سامنے پئی یا نہیں پئی تو انہوں دی مصیبتیں بھی ہیں یا نہیں تو میں نے نبی فرمایا جنے جس دے ماں باپ زندہ ہوون تھی اس دی اولاد لگی ونجے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجنا میں نے اللہ دے جملے بھی سنا ہے اللہ اگنا فرشتے وائن جس دے جگر دا ٹکڑا میں چاہ گدا جس دے جگر دا ٹکڑا میں چاہ گدا جنے جس دے دل دا سکون میں اٹھا گدا تے جس دی اکھی دی ٹھنڈک میں چاہ گدی ویکن جنے ونجے اللہ دا پتہ ہے نا یہ فرشتے اعتراض کرنے با انسان نہ بڑا یا اللہ بڑھ سن اللہ فرمائے بڑھنے والے بھی ہو سن لیکن میری محبت والے بھی ہو سنی
فرمایا انہوں کو ویکڑ ونجیو ماں کے پہ آخری تھی پیو کیوں پہ آخلا فرشتے آنے مڑنے رکھنے یا اللہ یہ دا پتر گیا رہو ماں پہ آخنی اللہ دیتا تے اللہ چاہ گیا قربان بنجا جنہیں میڈے اللہ نہ کہیں دا زور ان خدا دی قسم ان جملین میڈے نبی فرمایا اعتاز لہو عرش الرحمن جنہیں اللہ دے جنہیں عرش بھی حلا دینے جنہیں وہ ماں پوٹی پہ آخری جنہیں اللہ دیتا تے اللہ چاہ گیا اللہ دا مال ہے لگا گیا اللہ اگنے فرشتے ہو تسی گواہ بنو اللہ سچے اللہ دا نبی سچا اللہ دا فرمان سچا نبی دے حکم سچے فرمایا تسی گواہ بنو میں اس موت پیو کانے کی جنت اجمال بنایا جڑا بے جوڑ موتین کئی موتین جوڑ نہیں اس او اے جے اس نے مٹی دا گارا نہیں لگا ہوئے ہے فرمایا مستریاں نہیں بنایا مشک تے کافور دا گارا فرمایا میں اپنے ہاتھ نہ بنایا اور اس دے اتے میں لکھے ہوا بیت الحمد جس دی اولاد لگی گئی اور اس حالت اس صبر کی تھا میڈی وقت بھی تعریف کی تھی ای محال اس مرد دے عورت امر سی جس دے بیٹے اس دی زندگی لگ گئے مولی ساری زندگی سجدے جوے حاجی سارا سال بیت اللہ جوے سخی آدمی سارا مال لا دے وے او بیت الحمد اسا نہیں ملنا تاجت آڑیا نہیں ملنا زکاة آڑیا نہیں ملنا یہ صرف اس موت پیوہ ملنا جس دی زندگی جو اولاد وینی تو صبر کرنے صبر تو علاوہ چارہ نہیں تو میں گزارش کرنا اپنی ماسیہ کی بھی اور اپنے اس پورے خاندان دیا عورتاں کے آمنے والی عورتاں کہ اسی صبر دے جملے کھا باقی یہ انہوں دی بیوی رہ گئی بیوی کا حکم عدت شرعی حکم ہے جس عورت خاوند مر وینا 4 مہینے 10 دن اس عدت گزارنا سرما نہیں لاؤنا نوے کپڑے نہیں پاونے خوشبو نہیں لاونی بہو ناونا دونا نہیں فرمایا عدت ان گزارے جے کون فقیر اپنی زندگی گزرے نے یہ میں نبی دا حکم ہے قرآن دا حکم ہے 4 مہینے 10 دن عدت واجب ہے جے کون وطر نماز دے واجب ہے آپ فرمایا جس عدت چو عدت تروڑ دیتا فرمایا اللہ اسے اپنی رحمت تو تروڑ دے سے تو میرے دوستو ان چیزاں جڑیاں کرنے آڑیاں باقی سالے ثواب کرنا ہر وقت پڑھنا مدرسے ساڑھے بچے اور بچی ہے جڑا آدمی فوت ہونا قریبی تا حق ہونا یہ کوئی نہیں باؤ وہ آکسی تاں پڑھ سا تے وہ نہیں آکسی تاں پڑھ سا جیسے پڑھنے کا ڈکڑ جڑے حسنہ سور کو نہیں تھے حسنہ سورے نہیں یہ اللہ دے نبی فرمایا جس آدمی اللہ تعالیٰ علم دیتا اور اس اللہ تعالیٰ دین نہ جوڑیا یہ کوئی تمہ یا احسان نہیں ہونا یہ بندہ اپنا فرض پورا پہ کرنا اس دے قرباڑے اس دے عزیز و اقربا اس دے علاقے آڑے جڑے لوگ چلے وجن فرمایا اس دے واجب ہے اس حصال ثواب کرے اور یہ حق ہونا مسلمان دا اور انشاءاللہ میں یہ اکثر گال کرے نا کہ ساڑھی زندگی جو پتہ نہیں سوائے نفع مرسی یا نہیں لیکن انشاءاللہ جے تُسے تو لگا وہی نانا تو اتے ساڑھے نفع انشاءاللہ سوال ضرور پہنچ سکے روزانہ ساڑھیاں بچیاں 250 بچی ہر بچی 2.5 تو 3 سپارے روزانہ پڑھنی چلو تُسے 200 ضرب دے ہونا 3 نا کتنے بن گئے جی وپاری تو کون آپ جونت بیٹھا کتنے جی 600 سپارے کتنے جی قرآن دے سبدار صاحب طارق صاحب کتنے جی 3 3 تقسیم کرو 600 تھے کتنے ختم بن گئے 20 بن گئے اسی جیتے آئے بیٹھے کتنے سے کئی 20 سپارے پڑھے کیوں جی وہ آنے جانے تو سیدھا بجے ہوئے پڑھے خاتمی ختم پڑھنے وہ آج کل خاتمی کونہ نے پڑھنے ایسا مدرسہ بڑھایا ہوا ایک بابا ہے ہمارے کو جنہیں کوئی گال نہیں تو زی باب مہمان انشاء پورا گران ہوا یہ جنہیں باہر بیٹھے ہونے روٹی آڑے ان ٹینشن ہے جو ہین نہیں حل نہیں وینے آج نہ وہ جنازے دی گالے آج کیا نام جنہ دینا تو سی پڑھو روٹی آنے سو تو تاں میں چھوڑے سا اچھا وہ جناب بابا آ گیا اسی ہے اپنے مردن آج کرے نے جنہیں کاری صاحب کوئی سپارے دے وہ قرآن پتہ تھا مائے بکے دیا مگر بابو میں قرآن میں اے گنوں اے قرآن دا نسخہ جنہیں حضرت پڑھے ہوئے دیو پڑھے ہوئے میں یہ رہی ہے پڑھنے اس دیا تھا سواں کاری صاحب سمجھ کو جاتا میں کو نہیں پتا میں اسا مسئلہ سمجھاؤنا چاہنا ہوں جنہیں کاری صاحب ہو میں یہ پوچھنا چاہنا پیٹی صاحب بھیجا آکھ رہے ہیں ساتھی ساڑھے جنہیں جنہیں قرآن پڑھنا جنہیں پیو مر گیا تو میں کہ جنہیں قرآن پڑھے ہوئے رہنا کوئی وہ جنہیں 5-6 قرآن جنہیں ثواب کا دیمان دے دے والا میں یہ پہلی گل دے پیو ترنا مویا میں پڑھ سکتے اپنے والے دا بخشش کرے سا دوئے جو نا بھئی قرآن کوئی مفڑی دی بوری نہیں بات روڑا تھا مار دے سا یہ قرآن ہے یہ پڑھنا پونا تم ہی بہت میں بھی بانا تو بچیاں بھی آگنے ہیں راڑ مل کے پڑھنے جہنے حضرت وہ اصل ساڑھے کو اتنا ٹائم نہیں سوا پتہ گناہگار بندے ہیں تو تُسی کدی پڑھا دے وہ آنا بات ماں پہ جڑے میں ایک اور مسجدی کیا اور میں نانا گی نا
جنہیں اتھے میں گیا تو میں اس روپے دیتا 3000 اس ماں جنہیں 7 ختم دے دیتے اس آگے بھگو آنا سامان گھن کے تے مڑ کے آ جانے مڑ کے ماں 7 ختم دیتے میں کہا گل سن یہ تو کدی 7 ایتا جا پڑھے آنا تو والد نے بخشش کر دے میں تیڑے پیو دی بخشش ہو بھی نہیں ہن میں کہا 7 قرآن تے نہ روے جڑے تا 3000 آئیں دے چھوڑے قرآن کوئی کروڑ بھی دے نا تو قرآن بندہ ایک آیت بھی نہیں دے اگنا ہے اور میرے نبی فرمایا جس ایک بار بسم اللہ پڑھی باخری گل ہے روٹی والے جنہیں کھواونی ان زیادہ کاڑے ظاہر انہاں بھوکا پہ لگی ہن نہیں ہلنے ملکہ تسی یا پڑھ کھا کے نو تے یا روٹی انہاں دعا کرن لگے ہونے جو آ چک کرو ہونے جے بھائی بسم اللہ جیڑا بندہ پڑھ گی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پڑھ گئے نو اس 19 لفظ کتنے میرے نبی فرمایا با ای شان اللہ مائی دیتی ای بسم اللہ کئی امت نازل نہیں ہوئی کئی کتابہ نازل نہیں ہوئی فرمایا بسم اللہ ای وے ایک لفظ پڑھو تے 4000 نیکی ہیں کتنی نیکی ہیں قرآن دا اوہی لفظ پڑھو تو 10 نیکی ہیں نماز آج پڑھو تو 100 نیکی ہیں تے تراویح آج پڑھو تو کئی نیکی ہیں فرمایا ایک لفظ پڑھو تو 4000 تے اے لفظ کتنے 19 ضرب 4000 کتنا پڑھ گیا عمر ہے میں کہا بھائی یہ دا خیال ہو دیا ہے 76000 کتنے بن گئے جی 76000 تو ماں دسو بھائی ایک بار بسم اللہ پڑھ کے جڑا اپنے والدہ 76000 نیکیاں دینا میرے نبی فرمایا ایک نیکی دنیا اور اس کے اندر جڑا کچھ ہے یہ سارا قیامت والے دیڑے بندہ دیونے کا تیار ہے لیکن ایک نیکی نہیں بھی مل اللہ تعالیٰ ساڑھے اس بھائی ہیں جتنے تسی بیٹھے ہو اسی بیٹھے ہیں جڑے لگے گئے ہیں جڑے رہ گئے بندہ آپے کان بھی کر سکنا یہ نہیں با خالی ہونا گا آپے کان پڑھ کے بھی بندہ رکھے بھائی اللہ جسے لے میں اتھے ونجا تو میں اتھے کام بینک بھرے پہن ہے جیسے جگنے اوکے ویلے کام پتر جنے پیچھے اللہ تے جمنا نہیں ایسے جگنے یار 2 پلاٹ پترہ کان چاہ دینا پتری پتر پہلے ویسی یا پیو پہلے ویسی اسی انہاں کان سارا آگے سوچے نہیں ہے نا تے اپنے آخرت کان بھی سوچاں درود شریف پڑھو بسم اللہ پڑھو عورتوں کی بھی گزارش ہے کہ درود شریف پڑھو بسم اللہ شریف اس تو بعد جس نیک عمل کی دن اللہ سارا قبول فرمائے اس تو بعد دعا کرنے ہیں اور کھانے دے انتظام چونکہ سارا کھانے آج سواسا ہے یہ دعوت بلایا پروگرام کھان جناز جیڑی میں گل کی دیکھ بندہ مات ملا جنہیں حضرت اسی انتظامی ہے اسی کے کراؤں اور میں کہا انتظامیہ تھی گل ہی نہیں انتظامی کھانا اسے تو ہی کھانا ساری دیار جے تھے پردیسی برادری ان پھر جاگ بانج کے نہیں کھانا کھا گنے یہ انہاں کھانے جڑے نیڑے دیوان کے کھا سکنے ان جنازیں دے فوتیے دے کھانے نہ کھین لیکن آج چونکہ نہ بلایا دعوت ہے اور مسلمان دی دعوت قبول کرنا بھی حضور فرمایا تو اسی ساڑھے غام شریک ہوئے ہو اس پروگرام میں چاہے اللہ تساں بھی اجر عظیم عطا فرمائے تساں سارے دے جڑے لگے گئے اللہ انہاں بھی کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے درود شریف پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم